جس کے لیے آسٹریلیا میں کم از کم ہم لوگ بہت منتظر تھے اور منتظر رہیں گے، ترستے ہیں. اس کی وجہ ان کی اپنی کامیابیاں بہت ضرور ہیں، لیکن چونکہ عمران بھائی اور میری عمر ان کے والد کے حساب سے بہت زیادہ سوٹ کرتی تھی، ہم بزرگوں میں ہیں شامل ان کے، اور ہمیں دیکھنا یہ تھا کہ سید علی رضا رضوی سچے تک کا سفر کیسے طے کیا. تو یہ حیدر ٹی وی کا ایک ایکسکلوسیو پروگرام ہم نے بنایا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سید علی رضا رضوی سچے جو ہیں وہ سچے کیسے بنے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں نوحہ کے حوالے سے سچے بھائی کا جو مقام ہے، اس میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے نوحہ میں بڑے بڑے نام ہیں خصوصی طور پہ، لیکن میں نے سفیر اعظم جناب سید ندیم رضا سرور کو اپنے استادوں میں ان کو کہتے ہوئے بارہا سنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی چیز ہے، اور انہوں نے اس کو کوشش بھی کی ہے ان کے انداز کو بھی نقل کرنے کی. بہت ساری باتیں کریں گے آج. یہ پروگرام تھوڑا سا مختلف رہے گا اس میں کہ مجھے مدد حاصل رہے گی اپنے عمران رضا رضوی صاحب کی مدد. ان کی ویسے بھی آسٹریلیا میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزوں کے لیے ضرورت پڑتی ہے، اور اگر ہمارے سامنے آج علی رضا رضوی سچے موجود ہیں، یہ بھی ان کی مدد کا ایک حصہ ہے. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. شکریہ ادا کرتے ہیں پہلے عمران رضوی صاحب کا. عمران صاحب بہت شکریہ آپ کا ہماری مدد کرنے کا. آپ کا شکریہ شعیب بھائی کہ آپ نے تھینک یو ویری، بہت شکریہ. اب ہم بات کرتے ہیں اپنے مہمان کی، اپنے شہزادے کی، اپنے اس نوح خان کی، اپنے شاعر کی. یہ بہت ساری باتیں ایک اس شخص کے ساتھ کہ جو ایک ایسے شخص کی اولاد ہے کہ کبھی کبھی یہ میں سوچتا ہوں اور نہیں مانتا میں علی کو خدا. بہت سارے ایسے کلام، تاریخی کلام، اور نوح خانی کا ایک عجیب بڑا نام. شہزادے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری جانب سے، عمران بھائی کی جانب سے اور حیدر ٹیم کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے شعیب بھائی آپ کا اور عمران بھائی اور حیدر ٹی وی کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس عبادت میں اپنے ساتھ شامل کیا. بہرحال آپ نے جس طرح سے میرا انٹروڈکشن کرایا ہے، میرا مولا جانتا ہے میں اس قابل نہیں ہوں. بہرحال آپ کی محبت ہے یہ، اور یہ کہ انشاءاللہ جیسے جیسے پروگرام ہوگا، جیسے آپ کا حکم ہوگا، اس میں آج آپ ہاٹ سیٹ پر اس لیے موجود ہیں کہ آپ کے سامنے دو گرو جو ہے نا وہ گرو ہیں، اور دونوں گرو کی کہتے ہیں خامی ہوتی ہے، لیکن ہماری خوبی یہ ہے کہ ہمیں سچے بھائی بہت پسند ہیں، اور ہم اپنی یوں سمجھیں کہ اپنے اس رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جس نے نوح خانی اور نوح خانی میں سچے بھائی اور اس میں آپ جیسے لوگوں کو پیدا کیا. اور میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں آپ سے اس طرح کی باتیں ضرور ہوں کہ جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں رہتی ہے. ایک والد ہے، بیٹا ہے، نوح خانی کا سفر ہے، زندگی ہے، پھر مائگریشن بیچ میں آ جاتی ہے. تو اب باقاعدہ سوالات سے ہم بات کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کچھ سوالات پہلے سے آ چکے ہیں جب لوگوں کو پتہ لگا. لیکن ناظرین اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں فیس بک کے تھرو بھی وہ سوالات کر سکتے ہیں، اور کچھ کلام اگر سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ پروگرام میں رہیں گے. عمران بھائی میں چاہتا ہوں کہ پروگرام سوال کرنے سے پہلے کہ آپ ذرا علی بھائی کے بارے میں کچھ کہیں، اور پھر ہم سوالات کے شروع کریں. علی بھائی کے بارے میں کیا کہوں گا. میں نے تو ان کو بہت چھوٹا سا دیکھا، یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھتا تھا یہاں آسٹریلیا سے بیٹھ کے. تو سچے بھائی کے ساتھ 98 99 میں پڑھ رہے ہوتے تھے. یہ سچے بھائی اتنے جلدی دنیا سے چلے گئے تو بہت ہی چھوٹے تھے. یہ میرے خیال ہے 15 یا 16 سال کا سن ہوگا ان کا. تو اس کے بعد جس طریقے سے اتنی چھوٹی سی عمر میں اپنے والد صاحب کا ورثہ لے کے یہ چلے ہیں، اور ماشاءاللہ پورے امریکہ میں، کینیڈا میں اور دنیا بھر میں ان کے نوحے سنے جاتے ہیں. اور جس سچے بھائی کے دیکھیں جو نوحے ہیں انجمن ذوالفقار حیدری کے اور سچے بھائی کے، وہ آسان نوحے نہیں ہیں. وہ بہت مشکل نوحے ہیں، اس کی ادائیگی کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن اپنے والد صاحب کا ورثہ ایسا اکیلے لے کے چلے ہیں ماشاءاللہ. تو ان کے لیے تو ہماری جو ہے وہ آگے بھی بہت ساری دعائیں ہیں. اور جس طرح سچے بھائی ڈاؤن ٹو ارتھ انسان تھے، بالکل اسی طریقے سے علی کے متعلق میں سنتا ہوں. میں ملا تو علی سے نہیں ہوں کبھی، لیکن یہ کہ ہمارے گھر کا سچے بھائی جس طرح ہاؤس ہولڈ نیم تھے، اسی طریقے سے میں، میرے خاندان میں، میرے دوستوں میں تو اسی طریقے سے علی کا نام ہے ماشاءاللہ. تو ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اور یہی بس میں کہنا چاہوں گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی تصحیح کر دوں شعیب بھائی، وہ تو نام تو آپ کہ علی محمد رضوی سچے، جو سچے بھائی کا اصل نام تھا وہ علی محمد رضوی تھا. تو اور انجمن ذوالفقار حیدری انہوں نے بنائی 1959 یا 60 کی بات ہے جہاں تک میرا اپنا خیال ہے. جی شعیب بھائی پر
जी अच्छा, मैं जो नाम ले रहा था वो इनका नाम ले रहा था, उनका नाम ले रहा था। उनको तो सिर्फ मैंने सच्चे ही कहा कि इनका पूरा सफर वहां सच्चे तक का। तो जी बहरहाल जी अच्छा है। अली भाई, अब आपसे जो है ना, देखिए चूंकि प्रोग्राम है, और ये याद, इस प्रोग्राम की जो ये मातम सदा रहेगा, हाँ, उसकी आप देख रहे हैं कि उसी उन्वान से कि वो थे लेकिन मातम था, वो नहीं है, आप मौजूद हैं, मातम है, तो ये मातम सदा रहेगा। हम ये चाहते हैं, हमारे नादरीन ये जानना चाहते हैं आपसे कि नौखानी, और नौखानी में भी सच्चे भाई का साहबजाद होना। आपको पता है कि मैं पढ़ रहा था अशफाक अहमद को और उनकी बानो कुचिया के बारे में, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपके बच्चे उस मकाम पर नहीं पहुंच सके, तो उन्होंने कहा कि असल में होता यह था कि जब वालिदैन बहुत बड़े इस तरह से इस मकाम पे पहुंच जाएं तो बच्चों की एक्सपेक्टेशन उसी लेवल पे होती है, और अक्सर ये होता है कि बच्चे हार जाते हैं। लेकिन आपके केस में अल्हम्दुलिल्लाह मौला का बड़ा करम रहा कि आप अकेले नहीं, आपने, बल्कि मैंने आज जब भी आपके अंजुमन जुल्फ़िकार हैदरी को देखता हूँ यूएसए की, तो एक नहीं कई लोग मौजूद होते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो शख्स नहीं हारा, जैसे बानो कुस्सिया और उनका रेफरेंस मैंने दिया, वो कब से शुरू हुआ, उसने अपनी नौखानी का आगाज किस उम्र में आपको नौखानी अच्छी लगी? बिल्कुल। ये तो शोएब भाई वही सिलसिला था, जब से हमने आँख खोली तो उस घराने में खोली जहाँ पे अज़ादारी जो थी वो हमारे दादा के घर में और ऑब्वियसली हमारे ननियाल में, दोनों जगह अज़ादारी का सिलसिला तो रहता था। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली पापा के नौहे और पापा जिस तरह से अंजुमन में इन्वॉल्व थे, तो एक नेचुरली तौर पे आई गेस वो हुआ कि एक शौक बचपन से ही इस चीज में पैदा हुआ कि नौ पानी की जाए। हालांकि जब मैं अभी अपनी एक शऊर में आया तो उस वक्त पापा कनाडा माइग्रेट हो चुके थे। अच्छा। तो जी, तो पापा 1988 में कनाडा आ गए थे, तो हम पाकिस्तान में होते थे उस जमाने में। तो हमारे दादा और नाना वगैरह सब होते थे, उन्हीं के जेर साए हमने थोड़ा अपना बचपना गुजारा। लेकिन ऑब्वियसली वो हमेशा घर में, क्योंकि वो माहौल देखा और हमेशा पापा के ही नौहे सुने गए और पढ़े गए, तो बस ये कि बचपन से ही ऐसे ही शौक बढ़ता रहा और उसी तरह बस नौखानी का आगाज शुरू हो गया। तो पापा जब कनाडा मूव हो गए और आप पाकिस्तान में थे, तो पापा के साथ आपने नौखानी की है? क्या मौका मिला आपको, या घरों घरों की जो मजलिस थी उसमें नौखानी रही, और कुछ हुआ ऐसा अपॉर्चुनिटी के पापा के साथ नौखानी हुई? बिल्कुल। तो फिर 95 में हम यहाँ अमेरिका जब माइग्रेट हुए, तो उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 12 साल थी। तो फिर जो है वो मैंने एक्चुअली उनके साथ जो मेरा वक्त गुजरा और रज़ादारी में, वो ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका में ही गुजरा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैं जब मूव हुआ तो उस वक्त छोटा था, तो आवाज भी वो बच्चों की आवाज और बड़ों की आवाज में लय में जो फर्क होता है, तो वो पढ़वाते तो थे अपने के पढ़ो नौहे और सारी चीजें उनके साथ, लेकिन उनके साथ एक साल जब 99 का जो मुहर्रम था, उसमें मैंने बाकायदा तौर से उनके साथ नौखानी की। और यकीनन वो बहुत ही यादगार लम्हे हैं जिंदगी के। वो एक साल ही मिला उनके साथ, लेकिन वो बहुत ही याद आता है। और क्या गोल्डन डेज थे वो। इमरान भाई, वो गोल्डन डेज जो इनको याद आ रहे हैं, वो यकीनन आपको भी याद आ रहे होंगे, क्योंकि आप साथ सच्चे भाई का, वो आपने देखा, सच्चे भाई एक ऐसा कैरेक्टर थे जो मतलब सबको बिल्कुल एक मुनफरिद अंदाज था उस जमाने में, बहुत सारे नौखानी के हवाले से। तो आप क्या समझते हैं कि सच्चे भाई जब चले गए, फिर इनकी वहां नौखानी रही, तो पाकिस्तान में एक खला पैदा हुआ सच्चे भाई के 95 में मूव करने से? जी सच्चे भाई का यकीनन खला तो बहुत ही बड़ा पैदा हुआ। और आप ये देखेंगे, जैसे अली ने बताया कि 1988 में कनाडा माइग्रेट हो गए थे सच्चे भाई और उनकी फैमिली, तो वहीं से खिला 88 से ही आया। और आपको तो पता ही है, कराची में सच्चे भाई, जाफर भाई और नाजिम आफाक हुसैन, भाई, नाजिम भाई। भाई, खुद अली जिया भाई 90 में दिल्ली में आ गए। अली जिया भाई अंजमन में हम फौरान अब्बास के। तो खला तो जी। मेरे ख्याल है बहुत ही बड़ा वहां पे पैदा हुआ। और जो अभी तक मेरे ख्याल है पूर्ण नहीं हुआ इन लोगों के इधर आने से, वो खास तौर पे सच्चे भाई, जो एक यानी कि बहुत ही बड़ा मकाम उनका कराची में। हमने बचपन से उनको जुलूस में हम सुनते थे, और छोटा था, मैं बच्चा ही था 1970s में, उस जमाने से वो सुनना। और उनकी हमारे खुद घर में जो है, नाजमाबाद में हम रहते थे 2 नंबर में, तो हमारे घर में खवातीन की मजलिस होती थी, अम्मी करती थी पहले मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक।
تو اس میں سچے بھائی کے نوحے پڑے جانا تو کانوں میں آوازیں، اور افاق بھائی کے، اور اسی طریقے سے جعفر بھائی کے، تو وہ تو ہمارا بھائی جو خلا تھا وہ تو ان سب کے جانے سے بہت میں سمجھتا ہوں وہ ہوا، اور مائگریٹ کرنے سے سچے بھائی کے 1988 سے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ خلا تو پڑا. لیکن یہ بات ہے کہ جو میری معلومات ہے اس میں سچے بھائی آتے رہتے تھے، ہر سال کراچی جاتے تھے، اور جب محرم کے دن آتے تھے تو وہاں پہ بھی وہ جا کے جو ہے نوحے پڑھتے تھے، اور ان کی جو انجمن ذوالفقار نے تھی حیدری، تو اس میں وہ نوحہ خوانی کرتے رہے، وہ کافی گئے ہیں سچے بھائی وہاں پہ. اچھا علی بھائی، آپ پاپا آتے تھے، آپ کو بھی جانے کے بعد پاکستان کی عزاداری جو آپ کو پتا ہے آج کہاں پہنچی ہوئی ہے، اور اس کا ایک اپنا ہی ایک وہ رہتا ہے، اس کے اندر ایک عجیب روح ہوتی ہے، تو موقع ملا اس عزاداری میں شریک ہونے کا، ایک سچے بھائی کے صاحبزادے کے حوالے سے اور ایک نوحہ خان کے حوالے سے؟ جی بالکل، جیسے میں بتایا میں 12 سال تک کی عمر تو میں نے پاکستان میں ہی گزاری، تو پاکستان کی عزاداری ظاہر سی بات ہے وہ اس کا تو کوئی نیم و بدل ہی نہیں ہے، وہ جس طرح سے وہاں پہ سلسلے. لیکن 96 میں مجھے یاد ہے کہ میں یہاں سے ہم واپس گئے تھے، تو 96 کا محرم پاپا کے ساتھ پاکستان کراچی میں کرنے کا موقع ملا. پھر اس کے بعد میں جو 2000 میں جب پاپا کا انتقال ہوا تھا، تو آپ کو ویسے علم ہوگا کہ 13 محرم کو ان کا انتقال ہوا ہے، تو پاکستانی ہم گئے تھے، تو پورا محرم پھر وہی جو عرصہ تھا وہ کراچی میں پاکستان میں عزاداری کرنے کا موقع ملا. مگر ڈیفینیٹلی وہاں پہ جس طرح سے عزاداری ہے اور ہوتی رہی ہے پچھلے زمانوں میں، وہ تو خود بھی وہ کہا کرتے تھے یہ یہاں آ کے کہ جو میں چیز چھوڑ کے آیا ہوں اور جس ماحول میں وہ یہاں آئے تھے تو اس میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن وہ ہمیشہ ہی کہتے تھے کہ شاید مولا نے یہ میرے لیے یعنی مجھے ایک وسیلہ بنا کے یہاں بھیجا ہے کہ اب یہاں نارتھ امریکہ میں بھی عزاداری جو ہے اس کو شروع کیا جائے، اور اس کا ایک بنیاد سی جسے کہہ سکیں آپ وہ رکھی جائے. مگر ڈیفینیٹلی ان کے لیے بہت مشکل ہوگا، کیونکہ ہمیں جب اتنا فیل ہوتا ہے تو جس نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے، میں آئی تھنک کہ ان کے لیے کتنا ہارڈ ہوگا. تو وہ جب وہ کینیڈا اور یو ایس میں سچے بھائی جو پاکستان، پورے پاکستان، کراچی نہیں، وہ آپ کو پتا ہے میں اوریجنلی خیرپور سے ہوں، مجھے آج بھی یاد ہے کہ سچے بھائی جب خیرپور آتے تھے پورا شہر خالی ہو جاتا تھا، پورا شہر، یقین کریں. مطلب دیکھیے سیلیبریٹیز کی ہماری اہل تشیع میں ڈیفینیشن ہی چینج ہو گئی نا. ہمارے یہاں سیلیبریٹیز بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں، مطلب سچے بھائی کی طرح آواز نکالنا، چلنا. اب میں کچھ گفتگو بعد میں بھی کروں گا، تو یہ بتائیے گا کہ وہ سچے بھائی جن کے نام پر میں نے آپ سے کہا کہ خیرپور جو کہ مشہور تھا عزاداری کے حوالے سے، وہ شہر کے مرکزی امام بارگاہ میں وہ آتے تھے نئے گوٹ میں، تو پورا شہر وہاں چلا جاتا تھا. اور وہ سچے جب کینیڈا اور یو ایس میں پڑھتے ہیں، تو پڑھے جناب آپ کے سامنے پڑھا، آپ یقیناً چھوٹے ہوں گے لیکن سمجھتا ہوں کہ مس کرتے ہوں گے یقیناً وہ ساری چیزوں کو. اس میں بالکل اصل میں آپ سے بہت فرینکلی، میں آپ سے فون پہ بھی جب بات کی تو میں آپ کو بتایا تھا میں لفظیاں مجھے نہیں آتی، تو میں بہت ہی نیچرل آپ سے بات کروں گا. دیکھیں پاپا جب تک حیات تھے، ٹو بی ویری آنےسٹ، ہمیں یعنی کبھی یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یعنی ہمارے لیے، کیونکہ وہ ایک گھر میں پاپا کی حیثیت رکھتے تھے. ان کے انتقال کے بعد تھوڑا بہت اندازہ ہونا ہمیں شروع ہوا کہ ہم نے کیا کھو دیا، کیونکہ جب آپ جس کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، اور میں نے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے والد ہیں، اور آبویسلی ہر بچے کا رول ماڈل اس کا باپ ہوتا ہے، اور اٹس نیچرل کہ، لیکن میں یہ بات اس لیے نہیں کہتا کیونکہ وہ میرے والد تھے، وہ واقعی جس طرح گھر میں تھے اسی طرح میں نے ان کو باہر لوگوں کے ساتھ دیکھا. وہ ان کی پرسنالٹی میں یہ نہیں میں نے محسوس کیا کہ جیسے انسان گھر میں کچھ اور ہوتا ہے اور 4 لوگوں میں جا کے وہ کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن تھوڑا بہت اپنے آپ کو کہ میں کچھ ایک مقام ہوتا ہے آپ کا. لیکن یہ چیز مجھے آج بھی ان کی بہت انسپائر کرتی ہے کہ وہ جس طرح سے گھر میں تھے اسی طرح میں نے ان کو 10,000 کے مجمع میں بھی دیکھا یا 10 لوگوں میں بیٹھے ہوئے بھی دیکھا، جو میں سمجھتا ہوں آج کل تھوڑا بہت اس چیز کو دیکھنا ریئر ہو گیا ہے. نہیں آپ سے بات کریں گے. اور یہ دیکھیے علی بھائی، یہی تو خوبی ہے عمران بھائی کے ساتھ، اور ہم یہاں موجود ہیں آپ کے ساتھ، کہ آپ کے پاس وہ مطلب اس پروگرام کے حوالے سے اگر میں بات کروں آپ کی انکساری اور عاجزی کے حوالے سے،
تو اتنا آسان نہیں تھا. مجھے بھی سچ بتا رہا ہوں کہ اتنا آسان نہیں لگا جب عمران بھائی نے اس خواہش کا اظہار کیا اور انہوں نے اس کو مکمل کامل کر. عمران بھائی اب جب یہ موقع آ ہی گیا ہے اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ نے ان کی بہت ساری گفتگو پہ کچھ چیزیں محسوس کی, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ سچے بھائی, جیسے ہم نے ان سے سوال کیا, اس سچے کو جو آپ نے پاکستان میں دیکھا, محسوس کیا, اور جیسے ہم نے اپنا بتایا کہ خیرپور میں اگر وہ آتے تھے تو کیا حالت ہوتے, تو آپ نے ان کو کس طرح سے دیکھا؟ جیسے میں نے بتایا, ہمارے تو یعنی 80s کے, میں خود یہاں 89 میں آیا ہوں آسٹریلیا, اس وقت کراچی میں تھا. تو ایک ہاؤس ہولڈ نیم تھا ہمارے گھر میں, نے بتایا مجالس ہوتی تھیں. میرے جو سب سے بڑے بھائی ہیں شادمان رضا بھائی, تو وہ بہت زیادہ سچے بھائی کے وہ تھے. وہی مجھے سب سے پہلے لے کر گئے تھے کہ ایک سچے بھائی کو سنتے ہیں ایک جگہ, جب محرم کا جلوس نکلا ہوا تھا. تو ہمارا تو یہ تھا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ لگاؤ تھا صحیح. اور سچے بھائی سے بھی, لیکن ساتھ ساتھ جیسے میں نے دوسرے نام بتائے ہیں کہ ان سب کے نوے ہمارے گھر میں, اور گھر میں جب مجالس ہوتی تھی تو پڑھے جاتے تھے. اور ہم نادم آباد میں رہتے تھے, سچے بھائی اس وقت لیاقت آباد سی ایریا میں تھے, تو گھر سے بھی قریب تھے. اور ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں لیاقت آباد سی ایریا, اور مطلب لیاقت آباد کا جو ایریا, اس نے کتنے بڑے بڑے آپ کو جو ہیں وہ نام دیے ہیں. بالکل. کہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنی سی جگہ پہ کتنے بڑے بڑے نام وہاں سے نکلے ہیں اور کر رہے ہیں. خود ناظم حسین بھائی جو ہیں, وہ شروع میں جب انجمن ذوالفقار حیدری بنی ہے تو وہ سچے بھائی کے ساتھ ہی پڑھا کرتے تھے. بعد میں انہوں نے اپنی دوسری وہ بنائی, تو تبلیغ امامیہ انہوں نے بنائی. تو سچے بھائی کا تو وہ ہے. بس یہ ہے کہ ہم اس وقت بہت ینگ تھے, تو اس طرح سے جیسے علی نے کہا بالکل فرینکلی سنتے تھے. لیکن اب جو زندگی میں آیا ہے اور اتنی سوچ ہماری ہوئی ہے, یعنی کہ ایج کے ساتھ ساتھ, تو ہم واقعی سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی چیز جو تھی وہ ہم نے مس کر دی. کہ سچے بھائی سمیت جو یہ بڑے بڑے نام ہیں, کہ کاش ہم ان کے ساتھ اور ان کے اس نوحے سنتے, ان کو قریب سے دیکھتے, جانتے. تو وہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اس وقت شاید ینگ ایج تھی تو ہم کچھ ایسا کر نہیں سکے کراچی میں, اور یہاں پھر آ گئے تو پھر یہ لوگ دنیا سے تھوڑے تھوڑے دنوں میں چلے گئے. تو وہ بڑی وہ رہ جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ سب ایک پوری جو آج تک خلا ہے. آپ دیکھیں نوحہ خوانی چینج ہو گئی. اس حوالے سے علی سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے سنا ہے کہ آپ کی امریکہ میں آپ کی تحریک بھی ہے انجمن ذوالفقار حیدری کی, کہ آج کل جو آزاد تھوڑی سی کافی حد تک وہ تقدس کی بات ہوتی ہے اکثر, کہ تقدس وہ نہیں رہا ہے. تو اس میں آپ کی تحفظ ناموس عزاداری کے نام سے آپ نے ایک تحریک شروع کی ہے کچھ عرصے سے, تو اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے علی آپ؟ بالکل عمران بھائی, ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں ہماری نظروں سے ایسی گزری یہاں پہ کہ جس کو دیکھ کے تھوڑا سا یہ احساس ہوا کہ شاید تقدس عزاداری میں تھوڑا فرق آ رہا ہے. میں خیر تھوڑا بھی نہیں, کافی فرق آ گیا. صحیح, بالکل صحیح. بہت سی چیزیں جو ہم نے اپنے اجداد سے سیکھی, میں اس میں اپنے والد صاحب اور اس کے علاوہ میرے دادا, میرے نانا, جن کے میں نے بتایا کہ میں جو میرا بچپن گزرا انہی کے ساتھ گزرا, تو وہ بہت سی چیزوں کو, وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں لیکن وہ بہت اس کا خیال رکھتے تھے. مجھے یاد ہے ہمارے یہاں جب عزاخانہ سج رہا ہوتا تھا تو جس کمرے میں وہ عزاخانہ سجنا ہوتا تھا اس کی باقاعدہ پہلے دھلائی ہوتی تھی, پھر جو علم ہوتے تھے اس کے پٹکے, اس کے جو ساری چیزیں وہ پاک, اور ایک یعنی ایسا لگتا تھا کہ واقعی یہاں مولا تشریف لانے والے, ان کی آمد کے لیے اس چیز کی پریپریشن ہوتی تھی. اب وہ چیزیں اوور آل جنرلی دیکھیں تو اس میں کافی چیزیں کی کمی دکھائی دے رہی ہے. میں جیسے نوحہ خوانی کے حوالے سے میں آپ سے میں نے اپنے والد کو اپنے گھر میں پاپا کو دیکھا کہ جب وہ طرزیں بنا رہے ہوتے تھے تو اگر اس کا کہیں سے تھوڑا سا بھی حصہ کسی گیت یا سنگیت کی اس میں کوئی گانے کا رنگ آ جاتا تھا تو یعنی میں تو بہت چھوٹا تھا تو میں بھی کبھی کہتا تھا پاپا یہ والا مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں سے نا یہ گانا, تو اس کو فوراً یہ نہیں کہ میں چھوٹا بچہ ہوں تو وہ کہیں کہ تمہیں کیا پتا, وہ اس کو وہی جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ ذکر اہل بیت میں یہ چیزیں آپ مکس نہیں کر سکتے. اب باقاعدہ طور پہ جو میری نظروں سے چیزیں گزری ہیں تو وہ ہارمونیم کا استعمال اور کچھ آلاؤں کا استعمال باقاعدہ نوحہ خوانی میں یوز ہو رہا ہے. تو مجھے تو بہت آڈ لگتا ہے. اسی لیے, اور ہماری انجمن جو یہاں پہ جیسے آپ نے بتایا عمران بھائی, انجمن ذوالفقار حیدری, ہمارا یہی یہاں پہ اسٹینڈ ہم نے اس جگہ آ کے لیا ہے کہ
اس پہ ایٹ لیسٹ کسی پلیٹ فارم پہ لا کے کسی ٹیبل پہ بٹھا کے اس تینوں پہ بات کی جائے، تاکہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں میں ان کی نیتوں پہ باخدا شک نہیں کرتا، یقیناً جو بھی کر رہا ہے وہ اب مولا کی عزاداری دل سے ہی کر رہا ہو، ہوگا کیا بلکہ ہے دل سے ہی کر رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کو ایک ضرورت ہو کہ کوئی جا کے، کبھی ہوتا ہے کہ انسان بولتا ہے تو لوگوں کو ریلائزیشن ہوتی ہے کہ ہاں یہ غلط ہے، تو بس یہ تھوڑا سا ہمارا یہاں پہ اس پہ ہم نے کام کیا ہے، جس میں میں نے بلکہ آپ سے بھی بات کی تھی کہ ہمیں آپ کا بہت اس میں کولیبریشن کی بہت ضرورت ہے۔ یقیناً ہم کسی پرسنالٹی کے خلاف یہ بات نہیں کرتے، ہمارا آئیڈیالوجی سے جو اختلاف ہے ہم اسی پہ اس چیز کو رکھنا چاہتے ہیں اور اسی پہ بات کرتے ہیں۔ بہت علی بہت اچھی بات کی، اور جہاں تک کولیبریشن کی بات ہے، عمران بھائی میلبرن میں یہاں پر ہوں، اور دونوں عقیدے اور محبت کے حوالے سے آپ کو سچے بھائی کی مقام پر رکھتے ہیں، تو عمر کے خیال نہ رکھیے، آپ یہ دیکھیے کہ جو چیز بھی ہمارے لائق رہے ہمارے رہے، ہم بالکل اس کو ہر طرح سے، اور خاص طور پہ یہ ایسا مشن ہے جس سے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کبھی کبھی وہ گرین رنگ جو گرین ہوتا ہے لوگوں کو بلو نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کسی نے ان کو دکھایا نہیں ہوتا، تو یہ ضروری ہے میرے خیال میں، بالکل صحیح کہا۔ ہم آپ سے اس پہ سیریس سنجیدہ گفتگو پہ بات کریں گے۔ اب انہوں نے بھی حوالہ دیا، آپ نے بھی طرزوں کا حوالہ دیا، جس سچے بھائی کو ہم نے سنا بالکل یونیک چیز تھی، جو بھارت ناظم بھائی کے پاس بھی تھی اور دیگر ان کے پاس بھی تھے، نو خانوں کے پاس، لیکن سچے بھائی کا ایک کمال یہ ہوتا تھا کہ اگر کاظمین کی شبیداری میں آپ موجود ہیں، کسی بھی شبیداری میں، ایک بڑا جم غفیر ماتبے سے ہٹ کے ان کے ساتھ کھڑا رہتا تھا۔ تو اب تصور کریں وہ کیوں کھڑا ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ سچے بھائی نے جب نوحہ شروع کرنا ہے نا تو پہلے فضائل آئیں گے، جب فضائل آئیں گے تو الٹیمیٹلی وہ اس میں ماتمیوں کا رول ہی نہیں ہوتا، وہ صرف جو کھڑے ہوئے نا وہ، تو شروع میں ہم تو یوں سمجھیے کہ شاعری بھی کیا سمجھ میں آیا اور کیا، لیکن ایک ایسا جنون تھا اس کا، تو وہ تھا کہ آپ کے والد کے ایک سوال بھی کسی نے بھیجا ہے کہ آپ کے والد کے نوحوں میں آغاز فضائل سے اور پھر مصائب پہ نوحہ خوانی اور ماتم ہوتی تھی، اور اس طرح کی نوحہ خوانی نظر نہیں آ رہی آپ کے پاس۔ دیکھی ہے میں نے کبھی کبھی، کیونکہ جو والد صاحب والے ہیں، مجھے نہیں پتا اگلے آپ کے جو کلام رہیں گے اس میں آپ کی خود کی بھی شاعری ہے یا آپ کو جو شاعر دیتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتا، یہ ایک بڑا نقصان ہے۔ اور اب ایک اور سوال اس میں انہوں نے ایڈ کیا ہے، اس کا ایک اور نقصان یہ ہو گیا کہ اب فضائل پہ بھی نوحہ خوانی ہو رہی ہے۔ نہیں بالکل، پاپا نے بہت، جیسا آپ نے فرمایا کہ پاپا نے سلام پڑھے بہت، جس میں شروع میں جو ہے وہ فضائل اہل بیت بیان ہوئے، اس کے بعد پھر مصائب ہوئے، اور ہمیشہ اس چیز کی آبویسلی انجمن میں جو سارے ان کے ساتھی تھے اس کا بڑا خیال رکھا گیا کہ جہاں پہ فضائل ہیں وہ لوگوں کو سنانا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جہاں سے مصائب شروع ہوئے اس پہ ماتم وہاں سے شروع کیا جاتا تھا انجمن میں۔ دوسرے یہ چیزیں جو پاپا نے، جو ان سے ہی میں نے سنی ہے، کہ اس سے پہلے جو نوحہ خوانی ہو رہی تھی اس کا صرف ایک تاثر یہ تھا کہ صرف بکا اور بین، اور یقیناً نوحہ کہتے ہی اسی کو ہیں کہ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ایک تو جب کراچی میں پہلی انہوں نے انجمن کی بنیاد رکھی تو وہ پہلی انجمن تھی ذوالفقار حیدری جو کراچی کے ہی بورن سارے جس میں انوالو تھے۔ صحیح، اس سے پہلے جو انجمنیں تھیں تو کسی کا تعلق لکھنؤ سے تھا یا اعظم گڑھ یا بہت جو انڈیا سے مائگریٹ ہو کر آئے تھے، تو وہ اپنے اپنے علاقوں کی عزاداری لے کر اور اسی انداز سے اپنی نوحہ خوانی کیا کرتے تھے۔ تو پاپا یہ کہتے تھے کہ ہم نے جب عزاداری اور نوحہ خوانی یا انجمن کا جو اسٹارٹ کیا تو اس میں ہم یہ تھا کہ اس میں ہر علاقے کی عزاداری آ کے مکس ہو گئی تھی، تو اس میں لکھنؤ بھی شامل تھا جس طرح آپ کہہ لیں، یا پھر امروہہ بھی تھا، بالکل، تو وہ سارے ایک جگہ آ کے، اور پھر پاکستان کراچی میں جیسے آپ لوگ تو خیر بہتر جانتے ہوں گے، میں نے تو ان سے سنا ہی ہے کہ پاکستان کے جو حالات تھے پھر 80s میں، ارلی 80s ٹو مڈ 80s، وہاں وہ ضرورت محسوس کی کہ اب انقلابی شاعری اور انقلابی نوحے جب آپ روڈوں پر آ جائیں، وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے ذوالفقار حیدری بھی نام اس لیے لگا انجمن کا رکھا تھا کہ جب عزاداری روڈ پر آ جائے تو وہ تلوار بن جاتی ہے پھر۔ واہ، تو اس سے ہم نے یہی سوچا کہ یہ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جس سے جو وہاں سے وہ سوالات کرتے تھے
اس کے جوابات یا اپنی شاعری یا اپنے نوحوں میں روڈوں پہ آ کے اس طرح دیتے تھے جس میں پھر انقلابی نوحے یاد آ رہا ہے مجھے کہ وہ گردن پھنسی ہے ایسے خدا کے عذاب میں، باد نواز دیکھتے ہیں یوں ادھر ادھر، گردن پھنسی ہو جیسے خدا کے عذاب میں. بالکل اس میں آبویسلی ان کے ساتھ جتنے تھے، ناظم بھائی ہو گیا، پاک بھائی، تو یہ ایک آئی تھنک پھر انہوں نے اونچا رہے اپنا علم اس پہ، بلکہ وہ کہتے تھے کہ اس پہ کافی اعتراضات بھی اٹھے کہ یہ ترانے پڑھ رہا ہے، یہ نوخوانی نہیں کر رہا، لیکن اس دور کی وہ کہتے تھے کہ وہ ضرورت محسوس کرتے ہوئے ہم نے جب ہم روڈوں پہ آئے تو پھر ہم نے کہا نہیں، یہ اس سے ہم اپنی ایک تبلیغ کریں گے اور اس سے ہم اپنا ایک جہاد ہے یہ ہمارا. وہاں سے وہ کہتے تھے کہ وہ لاؤڈ سپیکرز پہ بہرحال وہ کنٹروورشل باتیں ہو جائیں گی میں کرنا، لیکن یہی ان کا یعنی طرز عمل پھر یہ آیا کہ ہم اس کا جواب اس صورت میں دیں گے. لیکن وہ اس پہ بھی میں یہی کہوں گا کہ انقلابی نوحے یا آپ اس کو ترانے کہہ لیں یا جو بھی ہے، اس میں کبھی وہ لائن کراس کرنے کی جہاں وہ ہوتا بھی تھا لیکن اس کو ازا کے اندر ہی رکھا، اس کی طرزیں اگر آپ دیکھیں یا جو ہے وہ کبھی اس کو اس طرف نہیں جانے دیا. ایک اپنی لمیٹیشن بارڈرز اور اس چیز کا ان کو بڑا خیال تھا. تو آبویسلی اب یو نو اوور ٹائم چینجز تو آتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ چینج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چینج کرنے کے لیے آپ کسی اور طرف نکل جائیں. بہرحال یہ تو ایک الگ ہی پھر موضوع نکل جائے گا، مگر یہ نہیں موضوع نہیں نکلے گا. لیکن میں عمران بھائی سے اس کی مدد لے لیتا ہوں نا، وہ بھی استاد ہیں. بھائی ایک سوال کا میرا دوسرا حصہ تھا، وہ علی سے ہم پھر وہ سے لے لیں گے کیونکہ ان کا جو جہاد ہے اس سے ریلیٹ کرتا ہے اور وہ پھر وہی الفاظ شاید یوز نہ کر لیں. کہ سوال کا دوسرا حصہ جو کسی ہمارے ناظرین نے کیا تھا اس میں لکھا تھا کہ اب فضائل پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے نوعے ایسے آتے ہیں کہ جو فضائل ہیں، سمپلی فضائل ہیں، وہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوئی شعر، کوئی تصور، کوئی خیال مصائب کا نہیں ہے، نوحہ خوانی ہو رہی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بھائی؟ آپ نے بھی ایک عمر گزاری ہے. جی میں تو بالکل جیسے علی نے کہا کہ بالکل ان کے خیالات سے میں متفق ہوں کہ عزاداری میں بہت زیادہ نوحوں میں فرق آ گیا ہے. اور جیسے کہ دیکھیں ہم نے ہمیشہ سے سنا کہ جو بزرگ تھے اور جو عالم دین تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو نوحوں کی طرز ہو وہ کسی ایسے نہ ہو کہ جو گانوں سے ملتی جلتی ہو، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ اس پہ ہوتا ہے کچھ چیزیں آپ اس طرح گانوں میں آ جاتے ہیں کہ آپ کا پیر ہلنے لگتا ہے یا آپ ہلنے لگتے ہیں اس قسم کی، تو اس کے تقدس رکھا جائے کیونکہ وہ اس لیے گانوں میں کیا جاتا ہے کہ تیزی سے مشہور ہو جائے، وہ ہر ایک کی زبان پہ آ جائے. تو نوحوں کا ہمیشہ سے جو ہے عالم دین نے اور جن کو شریعت کا پتہ ہے تو انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ایسا بنایا جائے نوحوں کی طرز کہ یہ نہ ہو. آج کل ظاہر ہے بلکہ کافی عرصے سے ہو رہا ہے کہ لوگوں نے اس کو جلدی سے مشہور ہونے کے لیے کہ یہ جیسے فلمی گانا تھا اس کی طرز کا بنا لیا کہ یہ لوگوں کی ایک دم شعور میں آ جائے کہ بھئی یہ مقبول ہو جائے ہمارا. تو وہاں سے یہ ہو گیا سب. پہلے جو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب نہیں ہوتا تھا، بڑا خیال رکھا جاتا تھا کہ اس کے تقدس کا، کہ ایسی کوئی طرز و دھن نہ ہو کہ جو کہ گانوں سے ملتی بھی ہو. لیکن بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں گے پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی کہ وہ گانوں سے بالکل بعض اوقات تو پورے گانوں کی دھن پہ ہی بن جاتے ہیں اور وہ اس لیے مشہور ہو جائے. تو یہ بات جیسے، اور علی سے میری چونکہ بات ہوئی پچھلے دنوں تو ان کا یہ بھی شعیب بھائی کہنا ہے کہ چونکہ انہوں نے تحفظ ناموس عزاداری کی تحریک ہے باقاعدہ، تو اس میں انہوں نے آسٹریلیا سے، میں نے پوچھا کہ آسٹریلیا سے آپ کو کیا چاہیے ہوگا تو نہیں ہم کیا کریں، تو انہوں نے یہ کہا کہ جیسے جو لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ نوحے پڑھنے والے ہیں یا مولانا حضرات ہیں، ان سے چھوٹی چھوٹی ویڈیو کی کلپس جو ہیں اگر وہ اس میں کہیں کہ تحفظ عزاداری، ناموس عزاداری کیا ہے، اس پہ کس کا خیال رکھا جائے، تو وہ ویڈیو جو ہے ہم ان کے ساتھ شیئر کریں، ان کو ہم بھیجیں. میرے ذہن میں ہے، اب انہوں نے کہا ہے تو میرے ذہن میں کچھ چیزیں ہیں، ہم بیٹھیں گے اور اس پہ اور بات کریں گے. میں تو ذوالفقار حیدری کو یہاں مطلب میں اصل میں ایک ایسے اب پھر وہی کہ نوجوان نے کام نہیں کیا، کام نے ان کو بڑا کر دیا. یہ جو کام کیا ہے نا انہوں نے، یہ بہت بڑا کام ہے. تو میں اس کام کے سائز کے حساب سے اگر ان کو دیکھوں اور یہ دیکھوں کہ اگر کیونکہ ان کے پاس ویژن ہے، ان کے پاس ایک نام ہے، ان کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، ہم اسی پلیٹ فارم کو یہاں تک لے کر آئیں گے. اور میری ان سے دوسری بھی ایک خواہش رہے گی کہ ذوالفقار حیدری کو ہم یہاں پر رکھ لیتے ہیں نا، تاکہ اب پہلے دیکھیے پہلے زوم نہیں تھا، پہلے انٹرنیٹ نہیں تھے،
تو आज़ादारी थोड़ी लिमिट हो गई थी। अब अगर कोई ये अपना आपको ऐसे समझे कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनकी अंजुमन है, वो इनसे इनके कलाम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी ये बात करेंगे क्योंकि वो क्यों जरूरी है, मैं उसको प्रोग्राम के बीच में आपको अंदाजा होगा जो सवालात आए उसके जरिए पता लगेगा कि वो क्यों जरूरी हो चुका है। बाकी इनकी अपनी मर्जी है, लोग हैं और इमरान भाई जैसे और लोग भी मुतहरिक लोग हैं जो इसको समझते हैं इसमें। अब अली भाई एक सवाल एक और आया है कि अमेरिका में आज़ादारी एक तवील अरसे से हो रही है और उसमें यकीनन बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद के लोगों का बड़ा रोल है। अब वहां पर आपको एक अच्छा माहौल मिला। मैंने लिटरली बता रहा हूँ कि मैंने जब भी आपके प्रोग्राम देखे इमरान भाई, ये बात हैरान करने वाली थी कि इन लोगों ने उर्दू की वो शक्ल रखी जो हम आज तक अभी भी नहीं रख सके। यानी ये कदीम अमेरिका हो गया। आप इसको अगर ऐसे देखें ना कि हम इनके फुट स्टेप पे 40 साल पीछे चल रहे हैं। मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, मीडिया के हवाले से जितना भी काम कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि हमें कितना काम करना बाकी है वहां तक। और लगता है ऐसे नॉर्मल फिनोमेना है, जब माइग्रेशन होती है लोग पहुंचते हैं, फिर वो सेट होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। लेकिन इनके यहाँ उर्दू वैसी ही इस्तेमाल हो रही है। बच्चों के प्रोग्राम भी देख रहे हैं, बच्चों का अभी भी हैदर टीवी का जो प्रोग्राम आ रहा था उसमें भी मैं देख रहा था कि वालिद के साथ बच्चे नवाखानी कर रहे थे। तो अली भाई कितनी मेहनत करनी पड़ती है, या आप समझते हैं कि आप जैसे वालिद ने वो वहां पर ग्राउंड वर्क कर दिया है, अब खासी चीजें आसान है और ऑटोमाइज हो चुकी हैं चीजें? बिल्कुल, जिस तरह आपने फरमाया भाई, जब मैं शुरू में यहाँ पे मूव हुआ था तो हमारे लिए तो एक बहुत ही ज्यादा एक कल्चरल शॉक भी था ऑब्वियसली, और फिर आज़ादारी के हवाले से, और जिस तरह आपने कहा कि उर्दू जबान शुरू में जब हम आए थे तो लोग भी यहाँ पे कम थे। तो उस तरह से जब आज माशाल्लाह से यूनाइटेड स्टेट्स में जो आज़ादारी हो रही है वो 90s, मिड 90s, अर्ली 90s में उस तरह से नहीं थी। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा, मैं उसमें पापा का आना यहाँ, उसके बाद मैं कहता हूँ ज़िया भाई का आना, और फिर मुझे अपने बचपन के वो लेट 90s का वो दौर याद है जिसमें नाजिम भाई आते थे यहाँ पे, अबरार भाई का बहुत आना होता था, आफाक भाई आए। तो ये ऐसे लोग, इन लोगों के साथ हमारा थोड़ा सा बचपन, और मैं सिर्फ हमारा इसलिए कहूँगा कि मेरे साथ के जितने मेरी जनरेशन के जो बच्चे थे उस जमाने में, तो हमें जो एक्सपोजर मिला वो इन्हीं लोगों को हमने देख के आज़ादारी थोड़ी बहुत जो सीखी। शब्बेदारियां हुआ करती थी, मुझे याद है कि उसमें मेरे ख्याल से 50 या 100 लोग हुआ करते थे उस जमाने में। लेकिन वो उसके साथ जो एक माहौल उनके आने से, उसमें ज़िया भाई हो गए, वो अपने अंदर एक इदारा, मैं तो मौला उनको जिंदगी दे ज़िया भाई को, ऐसे लोग अपने अंदर एक खुद एक इदारा होते हैं। आप अगर देखें, और जिस तरह अटलांटा में उन्होंने दर अब्बास पे जो एक माहौल और एक बच्चों को जिस तरह वो लेके चलते हैं, तो वो एक तरबियत, मैं तो समझता हूँ कि वो मौला की तरफ से एक बहुत बड़ा हमारे पर एक करम था कि इन लोगों के साथ थोड़ा बहुत आज़ादारी करने का मौका मिला। और फिर ये कि यहाँ पे जो हमारे साथ अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हैदरी में जो हमारे सीनियर मेंबरान हैं, उन्होंने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा। जिस तरह मैंने कहा कि तकद्दुस से आज़ादारी और अपनी ज़बान, हालांकि यहाँ पे बच्चे शुरू में उर्दू के नौहे या वो समझना उनके लिए मुश्किल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि वो उस माहौल में रहे, तो वो अब माशाल्लाह से जो यहाँ के पला बड़ा बच्चा है, आप शायद जानते भी हों उसको, मेरे साथ मेरा भाई होता है, भाइयों की तरह ही है, फरजाद मूसवी। जी 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 बिल्कुल। जी हाँ जी हाँ, वो तो आप ही के वो, अंदाज से, जी आप ही का काफी काफी मैंने देखा है कि काफी अंदाज। बिल्कुल, तो वो बस समझिए भाई ही है मेरा। लेकिन वो यहाँ का पला बड़ा बच्चा है, अच्छा। मुझसे 6 साल 7 साल छोटा ही है, लेकिन उसके उर्दू समझना और उसका तलफ़्फ़ुज़ और सारी चीजें, क्योंकि वो एक माहौल यहाँ पे क्रिएट हो चुका था आई गेस, और जब बचपन से वो जो शब्बेदारियां और उस चीज, वो सारी चीजें, एक माहौल उसको मिला, तो वो माशाल्लाह से अब लोग समझते नहीं है कि वो यहाँ का पला बड़ा बच्चा है, जिस तरह वो नौए पढ़ रहा है और जिस तरह उसका तलफ़्फ़ुज़ है। तो वही था कि बड़ों ने हमारे लिए एक ऐसा माहौल और एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट कर गए कि जिसकी वजह से माशाल्लाह से अब हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे, जिस तरह आपने कहा कि बड़ी मोहब्बत के वो अंदाज और वो उर्दू जबान को जो है वो लेके चलना, समझना, वो इन बच्चों ने बहुत यानी पिक किया। क्योंकि मैं तो खैर जब आया था तो मैं 12 साल का था, तो उर्दू और उसका मुझे इतना इश्यू नहीं था,
لیکن یہاں پہ جو ہمارے ساتھ کے ایون جو لوگ ہیں اس سے انہوں نے بڑا فائدہ اٹھایا، کیونکہ ایک تو یہ کہ ان کو ماحول ملتا رہا، سب اردو اسپیکنگ فیملی سب ساتھ ہوتے تھے، اور جس طرح سے میں نے کہا ضیاء بھائی، پاپا، ناظم بھائی، ان لوگوں کی ہونے سے بہت فرق پڑا ہے یہاں پہ۔ اچھا، ہم اس پہ بھی بات کریں گے، اور کیونکہ اس کے اندر ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال کسی نے کیا ہے کہ دیکھیے جب لوگ پاکستان سے مائگریٹ ہو کے جاتے ہیں نا، تو ان میں وہ تھوڑا سا اردو بولتے ہوئے تھوڑا برگر ٹچ دیتے ہیں تاکہ اسٹینڈرڈ کا پتہ لگے. تو علی کی نہ گفتگو میں نظر آیا نہ علی کے نو میں نظر آیا، تو وہ ضرور جانیں گے. لیکن علی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور عمران بھائی بھی موجود ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ کچھ سنا بھی جائے، پھر گفتگو کو بھی کنٹینیو کیا جائے، کیونکہ لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ کچھ سنا جائے. تو کچھ بھی اپنی پسند سے منقبت ہے یا نوحہ ہے کچھ بھی سنا دیجئے. لیکن یہ مت سوچیے گا کہ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ بدلے میں ہم سے عمران بھائی سے ایکسپیکٹ کریں یا کہیں. ہاں وہ ہم کر لیں گے لیکن اس کا ابھی بہت جلدی ہے. ابھی جو ہے نا وہ اس لیے میں نے پہلے سے کہا، ورنہ میں پھر سوالات پہ پھر چلا جاؤں اگر آپ نے ہم سے کہا تو. نہیں بالکل، بلکہ عمران بھائی سے میری بات ہوئی تھی تو میں نے عمران بھائی سے اس وقت بھی ریکویسٹ کی تھی کہ عمران بھائی میں نے آپ کو یوٹیوب پہ تو بہت سنا ہے، اور پھر شعیب بھائی آپ سے بھی جب بات ہوئی تھی تو آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ ذوالفقار حیدری آسٹریلیا میں، تو میں کہا عمران بھائی نے تو وہاں آلریڈی بنیاد رکھی ہوئی ہے اس چیز کی. میں پڑھتا ہوں بھائی، کوئی بنیاد نہیں رکھی، اور میں سچے بھائی کے نوحے پڑھنا ہے کسی کے بس کی بات نہیں ہے علی، اور میں سچی بات بتاؤں. اور آپ سنائیے بس محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زہرا کی امانت ہے، عزاداری شبیر، زینب کی عنایت ہے، عزاداری شبیر، میزان شرافت ہے، سبحان اللہ. عزاداری شبیر، اقرار ولایت ہے، عزاداری شبیر، اظہار برات ہے، عزاداری شبیر، نسلوں کی حفاظت ہے، عزاداری شبیر، اس فرش عزا کو نہیں ہم سب کی ضرورت، اس فرش عزا کو نہیں ہم سب کی ضرورت، ہم سب کی ضرورت ہے، عزاداری شبیر، زہرا کی امانت ہے، سجدوں سے تو جنت کی ہوا بھی نہ ملے گی، سجدوں سے تو جنت کی ہوا بھی نہ ملے گی، جنت کی ضمانت ہے، عزاداری شبیر، زہرا کی امانت ہے. اور ہم تو غم سرور کے لیے خلق ہوئے ہیں، ہم تو غم سرور کے لیے خلق ہوئے ہیں، اپنی تو عبادت ہے، عزاداری شبیر،
زہرا کی امانت ہے. جزاک اللہ علی, کیا بات ہے, کیا کہنے آپ نے علی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سلامت رہے, سلامت رہے. تاریخی علی بھائی, کلام یہ ناظرین حیدر ٹی وی کا ایک خاص پروگرام یہ ماتم سدا رہے گا, اور اسی عنوان سے علی بھائی نے جو کلام سنایا بالکل اس کے اوپر بالکل عین ہی اترتا ہے کہ دیکھیے کہ جنت کی ہوا بھی نہ ملے گی, جنت کی جو ہے وہ صرف ایک ہی شکل بنتی ہے. علی بھائی, بات کر رہے تھے ہم زبان کے حوالے سے, اب مغرب میں ہے اور عمران بھائی بھی اس بات کو سمجھتے ہیں اور اسی لیے, اور سمجھتے بھی ہیں, مانتے بھی ہیں, اس لیے ان کی ڈیوٹیاں میلبرن میں لگ گئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب میں جو لوگ متحرک لوگ پھیلے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی مقصد ضرور پوشیدہ ہے, صرف تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کچھ نہیں تو کام تو کر لیں گے تو مقصد نظر بھی آ جائے گا. اب وہاں پر جیسے ہم نے پہلے آپ سے کہا کہ کیوں نہیں آپ کو لگا کہ آپ کو بھی برگر والی اردو یا وہاں پر اس طرح کی جو چیز ہے جو سٹینڈرڈ, آپ کو پتا ہے ہم نے عزاداری کے ساتھ کیا کیا, اپنے آپ کو عاجزی دکھا دیا نا, ہمیں سٹینڈرڈ نہیں چاہیے, ہمیں کہیں سے نظر نہیں آنا چاہیے ہم بہت امیر لگ رہے ہیں, ہمیں اردو عزاداری نظر آنی چاہیے. تو کبھی خیال نہیں آیا یا وہاں پر اس طرح کی چیز ہوتی ہے اس پہ پھر آپ لوگ کام کرتے ہیں, بچوں کو بتاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, کیسے اس کی نفی ہو رہی ہے؟ وہی میں اس معاملے میں وہی دیکھیں, مجھے میری خوش نصیبی تھی کہ بچپن میں یہاں پہ مولانا مرزا اطہر صاحب آتے تھے, اور ان کے ساتھ پاپا کی ہمارے ایک بہت ہی کہہ لیں دوستی بھی تھی. حالانکہ وہ پہلی دفعہ وہ آپس میں 96 میں ملے تھے, لیکن کیونکہ ان کے عقائد اور ان کے سوچ اتنی ملتی تھی کہ وہ ایک نیچرلی طور پہ بہت اچھے دوست بن گئے. اور پھر ہمارے گھر وہ جب آتے تھے تو ان کے ساتھ بیٹھنے کا بھی شرف ملا اور ساری چیزیں. تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ دیکھیں ہمیں جو آزاداری آبویسلی جو اسلام ملا ہے وہ اردو میں ملا ہے, لیکن اسلام آیا تو عربی میں تھا اور آبویسلی پھر فارسی میں ہوا, پھر آتے آتے اردو میں آ گیا. تو یہ ایک نیچرل کورس ہوتا ہے جس میں ظاہر سی بات ہے آزاداری آہستہ 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 انگریزی زبان میں بھی شروع ہوگی اور ہو چکی ہے میرے خیال سے. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں بہت ٹائم لگا, بہت عرصہ لگا ہمیں عربی سے فارسی میں آنے میں اور فارسی سے اردو میں آنے میں, اور اس میں کتنی کتابیں تھیں جن کا ٹرانسلیشن ہو نہیں پایا جو صرف ابھی فارسی میں ہی ہیں یا عربی میں ہی ہیں. تو وہ, اور دوسرے یہ کہ وہ زبان, جیسے آپ نے کہا کہ اردو شاید ہمارا ایک کیا بولوں میں کہ ایک کمپلیکس بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں بچوں سے شاید انگریزی بولیں تو ہم جیسے ہم نے کہا ماڈرن بننے کے لیے یا جو بھی سسٹم ہمارا, مگر اس وجہ سے اگر ہم نے اردو کو اپنے گھروں میں بولنا چھوڑ دیا یہاں پہ تو ہم ایک ایسے اتنا علمی خزانہ اور جو علمیات نوحے مرثیے جو اردو ادب میں لکھ کے جا چکے ہیں ان سے ہمارے بچے جو ہیں وہ پھر ان کو وہ فائدہ نہیں لے پائیں گے. تو اس لیے وہ بہت ایمفسائز کرتے تھے کہ دیکھو اپنے گھروں میں اپنی مادری زبان کو ہمیشہ قائم رکھو, گھر میں بچوں سے ہمیشہ اردو بولو. ہو سکتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس طرح سے تو نہ کر پائیں جس طرح سے ایک ماحول سے ہم آئے تھے اور سب چیزیں, لیکن وہ اردو ادب جو کام اردو میں ہو چکا ہے وہ انگریزی میں ابھی کرنے میں صدیاں میرے خیال سے لگیں, یعنی ڈیکیڈز تو بہت ہی کم عرصہ. تو اس چیز میں پھر یہاں پہ, اور میں نے دیکھا اور اپنے جو قریب ہمارے یہاں پہ دوست احباب ہیں انہوں نے یہ بہت اچھا ایک سلسلہ یہاں پہ کیا کہ گھروں میں اپنے بچوں سے ہمیشہ اردو میں ہی بات کی, اور اس طرح انہوں نے پک کرنا بھی. میں نے جیسے آپ کو ایک مثال, وہی میں بار بار فرزاد کا نام اسی لیے لیتا ہوں کیونکہ میں خود بھی سرپرائز ہوتا ہوں کہ وہ بچہ یہاں کا پلا بڑا ہے, لیکن آپ اس سے جب اردو میں بات کریں تو اس کا لہجہ یا اس کا بولنے کا انداز وہ کہیں سے نہیں لگتا کہ وہ اس کو اردو اس کی سیکنڈ لینگویج ہے. تو آپ کی جو مجالس ہوتی ہیں اس میں بچے آتے ہیں, بچے سنتے ہیں؟ بالکل, جی 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 ہاں, ہمارے یہاں بالکل یہاں پہ انگلش مجلس بھی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے بالکل ہی اردو کا وہ کیا ہے, لیکن جب بچے انگلش مجلس ختم ہو جاتی ہے تو وہ سارے بچے آ کے وہ اردو مجلس میں بھی بیٹھ کے اس میں کر کے, اور پھر جو نوحہ خوانی اور ماتم داری, obviously وہ ہمیں بھی اپنا بچپن یاد ہے جس طرح ماتم اٹریکٹ کرتا ہے بچوں کو,
میرے خیال سے عزاداری کا کوئی ایسا وہ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ایک ماتم میں ایک عجیب اٹریکشن مولا عجیب ہے جی. تو وہ ماتم کے شوق میں آ کے اور وہ انجمن میں شامل ہو کے تو وہ بھی آئی گیس ایک ٹریننگ کا اور یہاں پہ ایک بڑا اچھا ماحول اس سے بھی بنا. اور یقیناً اس میں ہمارے بڑوں کا میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہاں پہ علی عباس رضوی صاحب ہوتے ہیں جنہوں نے یہاں پہ بنیاد رکھی ادارے کی. اس کے بعد ان کا خاندان ہے یہاں پہ, اس میں عادل منظر بھائی, عادل بھائی, مناج بھائی, یہ سب ہمارے انجمن کے ہی سارے لوگ ہیں. تو ان لوگوں نے ان بچوں کو بہت اپنے ساتھ انوالو رکھا کہ صفوں میں آگے لا کے کہ نہیں تم ماتم اٹھاؤ, کیونکہ ایک شوق ہوتا ہے بچوں کا, تو کہ تم یا عباس کی دیڑ اٹھاؤ گے جس طرح اور تمہیں ماتم کو لیڈ کرنا ہے. تو اس سے بچوں کا بڑا انٹرسٹ بلڈ ہوا, انکلوڈنگ مائی سیلف. اس میں اپنے آپ کو نہیں الگ کروں گا کیونکہ ہمارا جو جیسے ہم بڑے ہو رہے تھے تو یہ بہت اچھا ایک رول انہوں نے پلے کیا جس سے ہمارا انٹرسٹ بڑھتا گیا اور یہاں کے بچوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ بڑھتا گیا. اور اب ماشاءاللہ سے اب آپ کے سامنے ہے سارا یہاں سلسلہ انجمن ذوالفقار حیدری. صرف یہ تو خیر ہماری انجمن, مگر پورے ٹرائی اسٹیٹ, پورے نارتھ امریکہ میں اب انجمنوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے جو میرے خیال سے پاکستان میں اب کم ہو گیا. اب ہم یہی کبھی ہنستے بھی ہیں کہ اب انجمنیں یہاں زیادہ بن گئی ہیں بنسبت پاکستان کے. لیکن وہی ہوا کہ ایک اچھا کام کیا, اس کی وہی بات ہے کہ وہ والد صاحب والا زمانہ تھا نا, ان کے زمانے میں بھی وہ انجمن پھر انجمن. عمران بھائی آپ اس کو اس ایفرٹس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور اب ہم بھی مغرب میں, آپ بھی مغرب میں, اور یہ جیسے میں نے شروع میں کہا ضروری نہیں ہے وہ بات بالکل درست ہو, لیکن یہ ضرور ہے کہ وہاں کے گزرے ہوئے اچھے فوڈ اسٹیپ اگر ہم استعمال کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں مغرب میں نئے آنے والوں کو یا نئے سسٹم بنانے والوں کو فائدہ ہوگا. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی جیسے علی نے کہا بالکل درست بات ہے. اور امریکہ میں تو میں دیکھتا ہوں اور کینیڈا میں بھی ایون خاص طور پہ امریکہ میں کہ بہت ماشاءاللہ عزا ہے, اور مختلف شہروں میں جو ہے وہ امام بارگاہیں ہیں اور وہاں پہ نوحے پڑے جا رہے ہیں. اور جیسے آپ نے ذکر آیا بچے بھی بہت زیادہ اس میں دکھائی دیتے ہیں, نوجوان بھی دکھائی دیتے ہیں. تو ہم تو یہاں بیٹھ کے آسٹریلیا سے کافی حیران ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ آسٹریلیا میں بھی جیسے میلبرن ہے, بہت بڑا شہر ہے, تقریباً 50 لاکھ لوگ یہاں پر ہیں. یہاں بھی الحمدللہ بہت زبردست عزا ہے اور بڑے اچھے ماتمی, اور بہت اچھا ماتم ہمارے پنچزن سینٹر ادھر میلبرن میں بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے سڈنی ہے, اور خود آپ کا شہر گو کہ ابھی برسبن میں اتنے مومنین نہیں ہے, لیکن آہستہ آہستہ تو رنگ تو وہ ہے. لیکن ظاہر ہے جو جیسے علی نے بتایا کہ اب وہاں پہ ظاہر ہے سچے بھائی گئے, آفاق بھائی آتے رہے, علی ضیاء بھائی بھی وہاں پہ رہ رہے ہیں اٹلانٹا میں. تو ظاہر ہے وہ والی بات تو ہمارے یہاں اس طرح سے نہیں آ سکتی تھی. ان لوگوں کو تو ان کی سرپرستی رہی اور ان کا تو نعمت بدل ہی نہیں ہے. تو وہ ہم ظاہر کمی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طریقے سے وہ لوگ نہیں ادھر پر آئے. اب ندیم سرور ہیں وہ سڈنی میں ہیں, وہ آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ واقعی اس معاملے میں بہت, اور میں عزا جو دیکھتا ہوں امریکہ میں اور کینیڈا میں بھی, اور جو فالوئنگ آپ دیکھیں سچے بھائی نے ادھر دی ہے کہ اتنے لوگ ہیں وہاں پہ, میں دیکھتا ہوں وہ سچے بھائی کے نوحے پڑھ رہے ہوتے ہیں جو سچے بھائی نے وہاں پہ پڑھے. اور اس میں بہت سارے نام ہیں, سب کا تو میں نام نہیں لے سکتا, لیکن بہت بڑی انہوں نے اپنی فالوئنگ چھوڑی ہے. اور ہر جگہ جہاں پہ بھی فروغ کا ہوتا تھا سچے بھائی وہاں پہنچتے تھے, امام بارگاہوں کا افتتاح کرتے تھے, اور یعنی کہ ادھر پہنچ کے وہ کرتے تھے اس سے. تو وہ ظاہر امریکہ میں دیکھتا ہوں, واقعی میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ بہت ماشاءاللہ پھیلی ہے وہاں پہ. علی بھائی سچے بھائی کے حوالے سے ایک بالکل منفرد گفتگو اور منفرد سوال جو میرا اپنا ہے. میں نے سچے بھائی کا جب دیکھا تو سچے بھائی ایک نواں خان سے ہٹ کے قائد تھے. ہم نے جو دیکھا نا ان کو, ہمیں لالو کھیت کا امام بارگاہ, وہ سارے معاملات, وہ قائد تھے. بلکہ یوں سمجھ لیں کہ میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو اس میں بالکل, کہ جس وقت حادثے تھوڑے ہوئے نا تو لوگوں نے, یعنی سچے بھائی نہیں تھے تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو آج اگر سچے نہیں ہے نا, کیونکہ علماء نے قوم کو بھی جمع کیا, کوشش کی بہت ساری, لیکن سچے بھائی کی پرسنالٹی میں ایک ایسا کرشمہ تھا کہ وہ مطلب یوں سمجھے کہ کہہ دیا اور ہو گیا, کسی کی بات نہیں ہوتی تھی. باقی نوح خان بھی ہوتے تھے, سب کے سب ساری انجمنیں ایک پلیٹ فارم پہ رہتی تھی. تو یہ جو کیریکٹر تھا سچے بھائی کا, اس کیریکٹر نے یو ایس اے میں بھی, جیسے عمران بھائی بتا رہے ہیں کہ اسی طرح کا کام کیا. کیا آپ نے حقیقت, اب آپ چونکہ گھر کے آدمی ہیں تو باہر تو ہم نے دیکھا ایک بار روب
قائد گھر کے اندر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ امام علی علیہ السلام کی کتاب پڑھا تھا، اس میں تھا کہ جو نظر آنا چاہتے ہو نا ویسے بنو، گھر میں بھی ہو تو ویسے بنو. آپ سمجھ رہے کہ اس کے دوسرے الفاظ میں بچوں سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو علی رضا رضوی سچے کی طرح بننا ہے تو آپ اس کی اداکاری کریں. ان ادر ورڈز تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس قائد کو، اس رہبر کو؟ ہم تو اس کو رہبر ہی مانتے تھے اپنے زمانے میں، یقین کریں، اور ہم یہ دعا کہ ان کے درجات بلند ہو. آپ نے کیسے ان کو قریب سے دیکھا؟ پاپا کا وہ جس طرح آپ نے کہا کہ جیسے باہر ان کی پرسنالٹی تھی وہی پرسنالٹی ان کی گھر میں تھی. وہ یعنی بہت فرینک تھے. جب آبویسلی تھوڑا میں شعور کی ایج میں آیا اور جب یہاں پہ آ کے موو ہوا تو یقین مانے وہ بالکل وہ میرے پاپا کم دوست زیادہ جسے کہہ سکتے ہیں آپ. وہ اتنا کلوز رکھتے تھے. اور صرف مجھے نہیں، آپ یہاں پہ جتنے کمیونٹی میں جتنے بچے سے لے کے جوان بزرگ سب کے ساتھ جو ان کا انٹریکشن رہتا تھا وہ بہت ہی فرینک اور سب چیزیں. مگر ایٹ دا سیم ٹائم میں اپنے جس طرح گھر کی جو بات ہے وہ پھر جب ان کی ایک نظر جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کافی ہوتی ہے آپ کے لیے، تو جب ان کو ظاہر سی بات ہے کسی بات کا اگر غصہ آتا تھا تو پھر ہم تو اس کمرے کے قریب جاتے ہوئے بھی گھبراتے تھے کہ آپ اس وقت جو ہے وہ تو وہ ان کی ایک نیچرلی ایک پرسنالٹی تھی. یہاں ایک کہاوت وہی ہوتا ہے کہ لیڈرز آر بورن دے آر ناٹ میڈ. تو وہ اللہ کی طرف سے شاید ان کو ایک ان کی کیریکٹرسٹک تھی، ان کے پارٹ آف ہز کیریکٹر تھا کہ ان کو لوگوں سے بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے تھے، بڑوں کے ساتھ یعنی ہر ایک کو ان کو انگیج کرنا بہت اچھی طرح سے آتا تھا. اور یہ میں آبویسلی وہ پھر وہی بات ہوتی ہے، لوگ سمجھتے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے والد ہیں. میں کبھی کبھی ان سے مذاق میں گھر میں کہا کرتا تھا کہ پاپا اگر آپ میرے پاپا نہیں بھی ہوتے تو میں آپ کا بہت بڑا فین ہوتا. تو اس پہ ہنسا ہی کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے. مگر یقیناً اور ایک چیز انہوں نے ہمیں بچپن سے جو سکھائی اور بتائی اور اپنے عمل سے بھی ہمیں بتایا کہ بیٹا ہر چیز پہ دیکھو اپنی ذات تک کمپرومائز ہے، لیکن جہاں بات عزاداری یا مولا پہ آ جائے وہاں بڑے سے بڑا کوئی بھی ہو، اپنا پرایا عالم، جہاں مولا کی ذات پہ آ جائے بات وہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور حق بات چاہے تم سمجھ رہے ہو کہ ایج ڈفرینس ہے یا کچھ ہے، حق بات کہنے میں کبھی گھبرانا نہیں. اور اگر تم حق پہ ہو تو اس پہ کبھی کسی سے سوری مت کہنا کہ مجھ سے غلطی ہوئی. جب حق پہ کھڑے ہو تو پھر اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے. 80s میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح سے لانکیچی ایریا کے حالات تھے اور سارے جو ساری چیزیں تھیں اس میں obviously میری دادی being a mom obviously وہ بہت پریشان ہوا کرتی تھی کہ پاپا کا جس طرح سے وہاں پہ سلسلہ تھا. تو ان سے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جو obviously ہم لوگ سب گھر میں اپنے بچوں کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ پاپا نے آ کے ان سے کہا کہ وہ کہتے تھے مائی تم بس اتنا سوچ لو کہ اگر تم کربلا میں ہوتی تو امام حسین کو جب ضرورت تھی تو تم یہ کہہ دیتی کہ نہیں مولا میرا بچہ گھر میں رہ جائے اور آپ. تو اس پہ انہوں نے پھر ان کو کہا کہ نہیں بھائی اس معاملے میں پھر تم جو کر رہے ہو اس طرح کرو، میں تم ہمارے اولادیں کیا ہماری اولادوں کی اولادیں قربان ہوں پہ. تو یہ ایک بڑا جذبہ ہے کہ اب بات کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ہی ایک لفاظیاں اور وہ بات ہے، لیکن جس وقت کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ڈیسیژن لینا وہاں پہ وہ ظاہر سی بات ہے. پھر اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مولا نے جو ان کو آج تک عزت دی ہے، آج تک جس طرح لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں تو مولا کسی کا رکھتے نہیں ہیں. نہیں، یہ واقعہ جو میں نے آپ سے بتایا بلیو کریں میں نے خود نہیں دیکھا ان کو. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں ہم 3rd 4th 5th یعنی پارٹی سمجھ لیں یا لوگ تھے، ہم نے سنا لوگوں سے، یعنی ایسے لگتا تھا جیسے نا مطلب آپ ملت سب کچھ ہے، ہم نہیں جا رہے اس ڈسکشن میں، لیکن ان کا ہو رہا ہے نا ایسے لگتا تھا کہ جیسے ایک بہت بڑے ایک ایسا کیریکٹر ہے کہ جو جیسے کہہ دیتا ہے لوگ کرتے. اچھا ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ نے کہا کہ لیڈر جو ہے وہ بورن ہوتے ہیں. اچھا اس میں ایک اور چیز، ایک اور کوالٹی جو ان کی ہم نے پڑھی اور سنی اور اپنے ان کے سے سنی جو ان کے ساتھ تھے. ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی یعنی اندازہ کریں کہ اچھی چیزیں ٹرانسفر بھی ایمانداری کے ساتھ ہوئی ہم تک.
تو اس میں وہ کہتے تھے کہ وہ کبھی کو مشکل آتی تھی نا تو فرنٹ پہ خود آ کے, یعنی یہ تھا نا کہ سپہ سالار اگر سامنے سے خود کھڑا ہو اپنی جان پیش کرنے کے لیے, تو باقی ہمارے جو نارمل آج بھی اگر آپ دیکھیں بہت سارے لوگ باتیں بہت کرتے ہیں, تیاری کی بات کرتے ہیں, لیکن لگتا ہے ایسے کہ وہ مجھے تیار کر رہے ہیں لیکن ان کی خود تیاری نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عمران بھائی آپ سے میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو اس طرح کا یہ جو رول تھا سچے بھائی کا نو خانی سے ہٹ کے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور آپ نے بھی یقیناً کیونکہ کراچی میں پورا زندگی گزاری, تو کیسا آپ نے سچے بھائی کا یہ والا رول کیسا دیکھا؟ جی بالکل, آپ یہ دیکھیں کہ جو ظاہر سچے جو ہے ان کا تخلص ہے, یعنی کہ ظاہر نام تو علی محمد رضوی ہے, تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک ویڈیو میں ڈاکومنٹری میں سچے بھائی کی, کہ ان کا نام ہی سچے اس لیے پڑا بچپن میں ہی کہ وہ بات ہی سچی کرتے تھے, جھوٹ بولتے ہی نہیں تھے. تو وہ ان کی ایسا مشہور ہوا ان کے نام کے ساتھ کہ وہ جو ہے چلتا رہا, اور زندگی بھر جو ہے وہ عزاداری میں بھی یہی سلسلہ ان کا رہا. اور آپ یہ دیکھیں شعبہ میں تھوڑا سا آپ کے سوال کو تھوڑی طرف دوسری طرف کے لیے, کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ جو عزا ہوتی تھی جہاں سچے بھائی کرتے تھے کراچی میں, تو یہ لوگ جابیں بھی کرتے تھے, مختلف محکموں میں جابیں کرتے تھے, اور پھر جو شام میں ٹائم ملتا تھا اس کو جو ہے وہ بیٹھ کے, تو اس کی طرزیں بن رہی ہیں نوحی کی, اور جو ہے وہ دفتر میں بیٹھ کے یا جو بھی انجمن ذوالفقار حیدری کا ہوتا تھا یا گھر پہ, تو اس کی ہوتی تھی نا جابوں پہ یہ رہے. انہوں نے کبھی جو ہے اس کو اپنا وہ نہیں بنایا کہ یہ ہمارا ذریعہ معاش بن گیا ہے کہ ہم یہاں پڑھیں گے اتنے پیسے. تو یہ بہت بڑی بات تھی اس زمانے کے, اور بھی جو نواں خان ہے وہ بھی یہ کرتے ہیں. تو سچے بھائی کا بھی یہ رہا, اور سچے بھائی ہو گئے, بشے بھائی ظاہر ان کا ذکر ہے, ان سے 21 سال میرے خیال ہے چھوٹے تھے بشے بھائی, تو یہ سچے بشے کے نام سے شروع میں پڑھا کرتے تھے, اور بہت زیادہ ہم سنتے تھے کہ سچے بچے وغیرہ. لیکن ظاہر سچے بھائی کا جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخصیت میں اتنی چیزیں جمع ہو گئی تھی کہ وہ نوحہ پڑھتے بھی تھے, لکھتے بھی تھے, اور طرز بھی بناتے تھے. اور طرز بنانے میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ہمارے سردار جعفری صاحب ہیں, کراچی سے یہاں بھی آ چکے ہیں آسٹریلیا, اور وہ سچے بھائی کے بڑے نوحے پڑھتے ہیں مختلف مجالس میں کراچی میں. تو وہ ایک واقعہ بتا رہے تھے, جو کہ وہ بھی سی ایریا کے تھے لیاقت آباد میں, کہ ایک دفعہ یہ لوگ بس میں جا رہے تھے انجمن ذوالفقار حیدری, شاید ابو تراب امام بارگاہ عزیز آباد میں. تو سچے بھائی پہ آمد شروع ہو گئی کہ کوئی نوحہ ان کے ذہن میں آیا, اور شاعری بھی آ رہی ہے, طرز بھی آ رہی ہے. تو سچے بھائی ایک دم چپ ہو گئے, بس میں بیٹھ کے یہ لوگ جا رہے تھے. آپ سادگی دیکھیں کہ بس میں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس میں جا رہے تھے, سچے بھائی چپ ہو گئے, وہ لکھتے رہے, اس کی طرز بھی بنی, اور جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے اترتے ہوئے وہاں پہ اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ یہ میری جو ہے نا طرز بن گئی ہے, اور یہ نوحہ میں اس طرح ابھی پڑھنا. وہ وہاں پڑھ بھی دیا جعفری صاحب نے, کہ وہ وہاں پہ انہوں نے پڑھ دیا. تو یہ خدا داد صلاحیتیں تھی, اور مولا نے عطا کی تھی کہ آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ اس طریقے سے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اور جو گھرانہ ہے آپ دیکھیں نا, گھرانہ بھی کیا ہے, خود ہم نے سچے بھائی کا ذکر کیا, بشے بھائی کا ذکر کیا, ان کے جو والد گرامی یعنی کہ علی کے جو دادا ہیں یاور اعظمی مرحوم, وہ خود ایک بہت بڑے شاعر تھے, اور آج بھی منیر میں جعفر طیار میں ان کے نام کا امام بارگاہ ہے جہاں پہ مجالس ہوتی ہیں ہر سال. تو سچے بھائی کے تو گھر سے بھی جو ماحول تھا وہ پورا, یاور اعظمی صاحب جنہوں نے نوحے بھی لکھے, سلام بھی لکھے, یعنی کہ بہت بڑا نام, وہ خود اپنی ذات میں یاور اعظمی صاحب تھے. صحیح. علی, مجلس کا جو اردو مجلس یا روایتی مجلس کا جو پیکیج ہمیں ملا, اور اس کو کوئی سوال آیا, اس سوال سے پہلے میں تھوڑی سی صرف تمہید باندھنا چاہ رہا ہوں کہ جو پیکیج میں نے بھی آبزرو کیا کہ دیکھیے ایک طریقہ ہے حدیث قصہ کے بعد, اس کے بعد سلام ہوتے ہیں, مرثیہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد خطاب ہوتا ہے, خطاب کے بعد ماتم ہوتا ہے, ماتم کے بعد زیارت ہوتی ہے, پھر تبرک ہوتا ہے. یعنی ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس کو دیکھ کے اگر آپ ایمانداری سے دیکھیں نا آپ کو لگے گا کہ ذہنی نشو و نما بھی ہو رہی ہے, جسمانی ورزش بھی ہو رہی ہے, اور جسمانی نشو و نما بھی ہو رہی ہے, یعنی بعد میں نظر تبرک کے طور پہ. یعنی ایک پورا پروسیس ہے, اور جس میں یعنی پسند آنے والی بہت ساری چیزیں ہیں. سلام ہے, اس کی طرز ہے, تو مرثیہ ہے تو اس کی طرز ہے, خطابت ہے, چاہے وہ تحت اللفظ ہے, یا پہلے تو تحت اللفظ ہی ہوتے تھے. تو یہ سارے کا سارا ایک پیکیج ہے, اور یہ ایسا لگا کہ باقاعدہ بیوی کی دعا سے ایک پیکیج ڈیزائن ہوا ہوا ہے. عربیوں کا بھی ہے, سب کے اپنے اپنے ہیں,
انگریزی کی نواخوانی میں، انگریزی میں جیسے آپ جا رہے ہیں تو مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ یہ دیکھیں، پھر سوال یہی تھا کہ کیا انگریزی میں یہ ساری چیزیں ایسے ٹرانسفر ہو جائیں گی یا نہیں، یہ سوال ہے. لیکن میں نے صرف تمیز اس لیے باندھی کہ اردو کی یا روایتی نواخوانی میں تو پورا پیکج ہے، تو انگریزی میں ہم اس کو کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں مغرب میں رہنے والوں کے لیے. آپ نے وہاں کیا دیکھا ہے، کچھ ہمارے لوگوں کو بتائیں تاکہ اگر وہ کچھ سے سیکھنا چاہیں. بالکل شعیب بھائی، میں نے جیسے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ obviously اس میں ٹائم تو لگے گا. میں ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہا ہوں، لیکن ہر چیز کو ایک ٹرانزیشن ہونے میں ہم صدیاں میرے خیال سے لگ جائیں گی. جس طرح سے اردو کی ایک عزاداری اسٹیبلشڈ ہے اور ایک عرصے سے جس طرح سے چلتی آ رہی ہے، تو اگر ہم اس کو ایکسپیکٹ کریں گے کہ انگلش میں وہ بالکل اس میں ویسے ہی ایک دم سے ہو جائے گی، تو میرے خیال سے وہ تھوڑا مشکل مرحلہ ہے اور اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو 25 سال پہلے میں نے انگریزی کے ناول جب شروع میں آئے تھے اور سنے تھے، اور اب میں جو انگلش پوئٹری دیکھ رہا ہوں اس میں کافی فرق تو آیا ہے. اس میں آبویسلی جو یہاں کا بورن بچہ ہے وہ جب انگریزی میں کوئی پوم لکھ رہا ہے یا کوئی نوحہ لکھ رہا ہے یا جو منقبت لکھ رہا ہے، تو وہ کیونکہ یہاں پہ پلا بڑا ہے تو اس کو جیسے اردو ادب میں شاعری کے ایک اسٹرکچر پورا سیٹ ہے، تو وہ اس اسٹرکچر کو لے کے چل رہا ہے. اور وہ شاید میں اپنے آپ کو بھی یہ رکھتا ہوں کہ شاید وہ مجھ سے اتنا کنیکٹ نہ کر پائے، کیونکہ ہمارے ذہن میں تو آبویسلی ایک اردو کا ایک شاعری اور سارے ایک چیز محفوظ ہے. لیکن جو یہاں کا بورن بچہ ہے ہو سکتا ہے وہ اس چیز کو وہ کنیکٹ کر سکے اس طرح کی جس طرح سے ہم اردو میں کنیکٹ کرتے ہیں. تو آہستہ آہستہ میرے خیال سے ہوگا انگریزی میں انشاءاللہ. لیکن ابھی جس طرح میں دیکھ رہا ہوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انگلش میں بھی یہاں پہ مجلسیں ہو رہی ہیں، ہمارے ادارے جعفریہ میں نوحہ خوانی بھی انگریزی میں ہو رہی ہے جس پہ بچے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ وہ، لیکن وہ اس شدت سے نہیں ہو پا رہی جس طرح وہی بچے پھر آ کے جب اردو ماتم کو جوائن کرتے ہیں تو وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہاں جو اسپرچویلٹی ہمیں اس ماحول میں مل رہی ہے وہ ابھی انگریزی میں نہیں اس لیول پہ آ سکی. ظاہر سی بات ہے امام حسین کا تو نام جس زبان میں بس نام ہی آ جائے تو وہی ایک عزاداری اور کافی ہے. لیکن ہاں جو جس طرح آپ نے کہا کہ ادبی طور پہ اس چیز کو آنے میں میں سمجھتا ہوں تھوڑا تو وقت لگے گا. نہیں، میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وقت لگے گا. میں یعنی اگر اردو کی روایتی عزاداری کو دیکھیں تو اس کے ساتھ جو چیزیں یعنی شاعری کے ساتھ جو فیل ٹرانسفر ہوئی، جو محسوس احساس ٹرانسفر ہوا، جو ویلیوز ٹرانسفر ہوئی، وہ وہاں مطلب ہمیں میرا یہ مطلب ان کے وہ جو سوال تھا ان کے جواب میں یہ تھا کہ ہمیں شاید اس کا کوئی کسٹمائز چیز نکالنی پڑے گی. لیکن اس کو سپورٹ اگر ہم ایشین ہیں، اگر ہم روایتی عزاداری سے کسٹمائز دے کے رکھیں تو شاید ہمارا کام آسان بھی ہو جائے گا اور صحیح ہو جائے گا. کیوں وجہ اس کی بتاتے ہیں کہ شاید آپ کے یہاں اب یہ سوال بھی ایک آیا کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب اردو کی اس میں جاتا ہے یہاں کا بورن بچہ تو اس کو فضائل یا بہت ساری چیزوں میں واہ تھوڑا سا اتنا اپیل نہیں کرتا. وہ بالکل ہر چیز کو لاجک کے بنا. اچھا پھر لیکن جب وہ انگریزی کے اس میں جاتا ہے وہی بچہ، وہاں پر بھی اس کو وہ جو اس کی پیاس ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، اس کو وہ چیز نہیں مل رہی. یعنی وہ لفظوں کا ریپلیسمنٹ اس لحاظ سے نہیں ہو سک رہا، مسائل وہاں تک نہیں آ سک رہے ہیں. پھر تو یہ معاملہ ہم یہاں محسوس کر رہے ہیں. کیا آپ کو بھی یہ معاملہ وہاں نظر آتا ہے؟ اور اگر نظر آتا ہے تو اس وقت میں وہاں پر کیا ترکیب استعمال ہو رہی ہے یا آگے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ترکیب استعمال ہونی چاہیے؟ ایک اوپینین ہے. بالکل آف کورس. لیکن یہی بات ہے، میرا اوپینین ہے، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں اس میں، مگر میرے خیال سے ایک کلچرل ڈفرنس بھی بہت بڑا ہے. اب ویسٹ میں اوور آل، اب میں کھل کے یہ بات کہوں گا کہ ہم دیکھیں ہماری جذباتی قوم ہے. انڈیا، پاکستان، اوور آل ایون عراق، ایران، ہم جو ایسٹرن جتنی بھی قوم ہے ہم میں میرے خیال سے وہ جذباتیت اور اس چیز کی ہے زیادہ پائی جاتی ہے کمپیئر ٹو امریکن کلچر. مجھے آسٹریلیا کا تو نہیں پتا ہے، ظاہر سی بات ہے، مگر یہاں پہ ایموشنز بہت منیمائز کرتے ہیں ایز اے قوم.
ان کے اپنا بھی کوئی مر جاتا ہے تو وہ جس طرح ہمارے یہاں obviously ایک ایموشنز آپ ہر چیز میں شو کر رہے ہوتے ہیں, تو یہاں پہ یہ قوم بھی بہت ہی ڈرائی, it's part of their culture کہ وہ اپنے ایموشنز اتنے شو نہیں کر پاتے. اور جو بچہ یہاں اسی کلچر میں پل رہا ہے, بڑھ رہا ہے, تو اس کے لیے that's a norm. جس طرح کہ اسے ہمارا جو جس کلچر سے ہم شاید وہ اس کو اتنا اس سے ریلیٹ نہیں کر پاتا. لیکن یہاں پہ یہ میں نے دیکھا کہ obviously گھر کا ماحول, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ مولانا مرزا ظاہر صاحب کی بات مجھے ہمیشہ یاد رہے گی, اور ہمیشہ میں اپنی وائف کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ بیٹا گھر میں آپ کو اردو ہی بولنی ہے. صحیح ہے, تم آزاداری اور سب چیزیں اور تمہاری زبان جس طرح تم انگریزی بول لیتے اس طرح تم اردو نہیں سمجھ پاتے, لیکن لائک یو سیڈ کہ وہ جو ایموشنل کنیکشن ہمارے بر صغیر کی آزاداری اسپیشلی, اس میں جو وہ جو اسپرچویلٹی ہے وہ انگلش میں اس طرح سے نہیں آ پاتی. اور یہاں کے بورن بچے ہی ہیں, میرے بچے تو میں خیر نہیں کہوں گا, میرے ساتھ کے ہی لوگ ہیں, وہ بھی یہ بات یہی کہتے ہیں کہ جو اردو میں جو ہمیں اسپرچویلٹی دکھتی ہے اور جس طرح سے ہم ایموشنز اپنے کنیکٹ کر سکتے ہیں وہ ابھی انگریزی میں نہیں آ پائی ہے. تو انشاءاللہ وہ آئے گی, اور مے بی فیو جنریشنز ڈاؤن وہ ہم سے زیادہ کنیکٹ ہو کے اور میسج سمجھ کے اور ساری چیزیں اس میں وہ, مگر فی الحال بہت اٹس اے ٹف سچویشن, ہم بھی اس چیز کو یہاں فیس کر رہے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا اس کا جزوی سوال لیتا ہوں, پھر عمران بھائی سے یہی بات کرنے جاؤں گا. جی آنیسٹ اوپینین, آپ نے وہاں دیکھا جو 5 جنریشن پہلے لوگ آئے اور جنہوں نے رومینین تھے, ہسبین تھے, جو بھی تھے, لبنانی تھے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے ایک اپنے 5 جنریشن, یعنی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ ان کے دادا وغیرہ جنہوں نے اپنے کلچر کے ساتھ کنیکٹ رکھا وہ شاید دیر تک زندہ رہ سکے وہاں پر, اور جنہوں نے کلچر سے کنیکٹ نہیں رکھا پورے کے پورے ٹرانسفارم ہو گئے, وہ زیادہ جلدی ختم ہو گئے. علی بھائی یہ آپ سے سوال ہے, عمران بھائی سے میں اس کے بعد بولوں گا. جی تو آپ سے میں نے کہا تھا کہ آپ, کیونکہ آپ لوگ وہاں پر جو سیٹلمنٹ ہے نا وہ کافی پرانی ہے, یعنی کچھ لوگوں کو 2 جنریشن ہو گئی, 3 جنریشن ہو گئی ہے, تو یہ آپ سے سوال ہے کہ کیا وہاں پر جو اس طرح کے لوگ ہیں, اس طرح کی اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھ کر وہ بتا رہے ہیں تو جو میرے جیسے یا اور بہت سارے لوگ ہیں وہ اگر ٹرانسفارم کا سوچ رہے ہیں تو ان کو ایک ٹپ مل جائے گی کہ دیکھیں ٹرانسفارم کتنا کر سکتے ہو. ایبسلیٹلی, دیکھیں وہی بات ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. میرے نیبر, نیکسٹ ڈور نیبر از چائنیز, اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں سے چائنیز میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. اسپینش یہاں پہ بہت اسپینش ہیں, اور وہ ان کے بچے فلوئنٹ اسپینش بولتے ہیں, اور وہ اس چیز میں کوئی یعنی احساس کمتری یا وہ چیز محسوس بھی نہیں کرتے کہ اگر ہمیں انگریزی ٹوٹی پھوٹی آ رہی ہے یا کچھ ہے. وہ فخر سے اپنا کلچر لے کے, ایون دو کہ وی مائیگریٹڈ ٹو امریکہ, ہاں ویئر اٹالین امریکن یا پھر افریقن امریکن یا جہاں سے بھی چائنیز امریکن, لیکن انہوں نے اپنی قوم, اپنی زبان, اپنا کلچر یہاں پہ بھی زندہ رکھا ہوا ہے, اور بہت فخر سے وہ اپنے کلچر کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. اور اس میں میرے خیال سے شرم ہونی بھی نہیں چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ شاید کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بس اب امریکنائز ہو جائیں یا بالکل ہی وہ کر لیں. چلے عمران بھائی کی بھی لے لیتے ہیں اوپینین, استاد ہیں یہ بھی اور ہم سے تھوڑے پہلے آئے ہیں اور یقیناً اس مرحلے سے گزر رہے ہیں, اور یہاں پر بھی یہ بالکل وہی پروسیس ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ہم سب کے ایک نوجوان بیٹھے ہیں, نوجوان ہے, اس کے بچے بھی چھوٹے ہوں گے, اس کی مطلب اس کو زیادہ سخت لگتا ہے. ہم تو گزار چکے اور کافی سارے. عمران بھائی کیسے اوور آل کیسے اس چیز کو دیکھتے ہیں اور کیسے ہینڈل کیا جائے؟ اور میرے خیال سے شعیب بھائی کہ جو علی نے کہا ہے بالکل یہی میرے بھی خیالات ہیں. اور ظاہر اپنی جو زبان ہے اس سے میں نے بھی کوشش کی, میرے بھی ماشاءاللہ 2 جوان بیٹے ہیں, ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے, تو میں نے بھی کوشش یہی کی ہے کہ جو ہے وہ گھر میں اردو بولی جائے شروع سے. اور لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے اس طرح سے تو وہ نہیں بول پاتے ہیں بچے میرے, لیکن کافی حد تک سمجھ لیتے ہیں. اور اس کو ظاہر ہے زبان کو ہم جتنا قائم رکھیں گے جیسا آپ نے کہا نا, تو ویسے ہی ہمارا جو ہے اس میں ہی بقا ہے.
دوسرے یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی ایک دو میسج میرے پاس بھی آئے کہ ہم نے علی سے بہت باتیں کر لی لیکن سن ان سے بہت کم رہے ہیں. اور تو مجھے ایک چھوٹا سا واقعے کے ساتھ میں اس پہ بڑھوں گا علی سے کہ میرے ایک دوست ہے تابش ذیلی جو اب یہاں بھی آئے تھے آسٹریلیا, اب چلے گئے انگلینڈ. تو وہ شاہ فیصل کالونی کراچی کے, تو انہوں نے مجھے بتایا تھا, اور ایک اور دوست میرے امتیاز ہیں تو انہوں نے بھی اس کو کنفرم کیا کہ ایک دفعہ وہ شاہ فیصل کالونی میں گئے تو وہ جلوس نکلا ہوا تھا, تو سچے بھائی کا سنا کہ سچے بھائی آئے ہوئے ہیں 90s کازمین میں ہوں گے. جی جی. تو وہ وہاں پہ تو بتا رہے کہ انتہا کی گرمی تھی اور بس یہ ہے کہ سورج بہت تیز نکلا ہوا تھا, تو ایک درخت سائے میں کھڑے ہو کے جلوس رک گیا, یعنی سچے بھائی رک گئے اور انہوں نے وہاں پر وہ پڑھنا شروع کیا, کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں, تاریخی وہ کلام. تو وہ بتاتے ہیں تابش میں دوسرے دوست کہ ہم لوگ اتنے مصروف ہو گئے اس میں سننے میں, ایسا انہوں نے سما باندھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ گھٹا آئی اور تھوڑی دیر میں بارش بھی ہو گئی. دونوں نے مجھے الگ الگ یہ واقعہ بتایا مختلف ٹائم میں کہ ایسا ان کا سوا باندھا انہوں نے. ماشاءاللہ ان کا جو یہ کلام ہے یہ عطا ہے, کیونکہ آپ بھی دیکھیں یہ حمد بھی ہے, ناز بھی ہے اور منقبت بھی ہے مولا کی شان. تو میں تو یہ چاہوں گا کہ علی بھائی اس کے کچھ آپ کبھی کبھی جو ہے اس کے کچھ اشعار پڑھ دیجئے جو بھی آپ کو یاد ہو, اور یقیناً پورا یاد ہوگا آپ کو. دیکھیے کہ کچھ اشعار آپ اس کے ہمارے لیے پیش کر دیجئے. محمد وآل محمد صلوات. عمران بھائی مجھے نہیں پتا کہ وقت کتنا رہ گیا ہے, لیکن وہی بتائیں گے. نہیں علی بھائی آپ ابھی تو میرے خیال میں ہم نے 75% اپنا جو سوالات آئے وہ لیے ہیں اور 75% سفر پورا کیا ہے. موقع ملا ہوا ہے, بہت ساری ابھی باتیں اور اچھی باتیں باقی ہیں. تو ابھی آپ جیسے عمران بھائی نے کہا واجب ہو چکا ہے, یہ پہلے مستحب تھا, واجب ہو چکا. جی اصل میں کلام ایسا ہے کہ عمران بھائی آپ جانتے ہیں بہتر کہ اس کو اگر پیسز یا اس میں پڑھ دیا تو لوگ بہت ہی اس کا غلط معنی بھی لے جاتے ہیں, کیونکہ اس میں تو پاپا نے جو شاعری کی ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ نصیحت کی طرف, پھر اس کے بعد انہوں نے اس کا جواب لکھا ہے کہ مولا کی طرف سے ہی ایک جواب آیا. تو وہ کلام اگر آدھا یا اس میں پڑھ دیا تو تھوڑی مشکلات ہو جائیں گی. اچھا اس کا الٹرنیٹ بھی ہے ہمارے پاس عمران بھائی, ایک ان کا وہ ہے اس میں کہ ندائی آئی نہ بہکو اتنا, زبان کھولو ہے علم جتنا, یہ تو ان کا تھا. لیکن ہمارے شہزادے کا بھی وہ ہے, نہیں مانتا میں علی کو, اللہ اکبر, کیا نصیری کی دیوانگی. آپ دیکھیں نا دونوں باپ بیٹوں نے عقیدے کو کہاں جا کے, تو یہ اگر وہ نہیں تو یہ تو ہو سکتا ہے نا علی بھائی, یہ تو ہو سکتا ہے نا. جی نہیں مانتا. یہ بھی اصل میں آپ کو یہ پاپا کا ہی کلام ہے جو میں نے پڑھا تھا, تو یہ کلام انہی کا ہے. اور عقیدہ بہرحال وہ میں اس کے میں 3-4 شعر اس کے. وہ نہیں مانتا ہے علی کو خدا بھی, نہیں مانتا اور خدا سے جدا بھی نہیں مانتا. میں علی کو خدا بھی مانتا ہوں, علی کو میں عین خدا مانتا ہوں, علی کو میں عین خدا, اور کچھ میں سوا بھی نہیں مانتا. رے کیا نصیری کی دیوانگی, کیا نصیری کی دیوانگی کہ خدا کا کہا بھی نہیں مانتا. او ہے علی نے میری روک
زبان ورنہ دل تو میرا بھی نہیں مانتا میں علی کو خدا بھی. کس بھلے کو کہا میں نے آخر برا, کس بھلے کو کہا میں نے آخر برا, ہاں برے کو بھلا بھی نہیں مانتا میں علی کو خدا. محمد والے محمد صلوات اچھا میزبان, میں اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ گزارش کروں عمران بھائی سے اور آپ سے شعیب بھائی کہ آپ لوگ بھی کچھ سنائیں, تاکہ ظاہر سی بات ہے مولا کا ذکر ہے, اس میں عبادت میں سب مل کے شامل ہوں تو کیا ہی بات. میں کوشش کرتا ہوں ایک دو شعر صرف, اور اس کے بعد عمران بھائی سے کہہ دیتے ہیں. اللہ خیصلہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر, آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان, صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان آداب بجا لاتی ہے بیٹی شہزی شان. صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان اماں کی جدائی نے میرا چین ہے لوٹا, اماں کی جدائی نے میرا چین ہے لوٹا, حضرت کی جدائی ہے میرے خط کا سامان. صغرا نے لکھا خط میں کون تمہاری ہوں جیوں یا کہ مروں میں کون تمہاری ہوں جیوں یا کہ مروں میں, اے بھولنے والو میرا کوئی نہیں پرسان. صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان. بابا سے بندہ نعرہ صلوات. یہ ہمارے بچے ہوتے ساتھ میں, میں آپ کو ذوالفقار احدی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ. ارے کیا بات. مولا نے 3 بیٹے دیے ہیں, ایک تو وہ تھے اور 2 ایسے ہیں کہ جنہوں نے عزاداری کے معاملے میں بس شکرانے کے سجدے ادا کرنے کا ہے کہ آج تک, کل کا مجھے نہیں پتا, لیکن جتنے دن تک وہ صحیح ہے میں اتنے دن تک کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ عزاداری کے معاملے میں انہوں نے جو ہے نا وہ مجھے مطلب میری اوقات سے بہت دیا, بہت زیادہ دیا کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے. میرا چھوٹا بیٹا نواخوانی کرتا ہے اردو میں, انگریزی میں. سچے بھائی کا کل میں نے ان کو پڑھایا رات میں, اور یہاں کی اسٹیٹ ٹیم سے کرکٹ کھیلتا وہ, یعنی اسٹیٹ لیول پہ اس کا اتنا بڑا ماشاءاللہ اخبار کے آرٹیکل. لیکن عزاداری کے وہی کہ پکڑ کے رکھی ہوئی ہے. بڑا بیٹا انجینئر ہے, اور وہ بھی جب سچے بھائی کا, تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم نے تو ذوالفقار احدی بنائی ہوئی ہے, نام سفیر اعظم برسبن رکھتے ہیں اور انجمن ذوالفقار احدی بنائی ہوئی ہے. دیکھیے عمران بھائی آپ کی باری. اس میں تو یہ کہوں گا کہ ایک کلام ہے جو میں نے علی کے اتنے سنے, میں نے سچے بھائی کے جو ظاہر اپنے پاپا کے انہوں نے پڑھے, لیکن میں نے سنا نہیں کہ اب تک شاید کہیں پڑھا ہو. جتنی میں نے دیکھی ہیں ویڈیو علی کی میں نے یوٹیوب پہ, اور تو ایک دفعہ 1999 میں میرے خیال ہے سچے بھائی, 1999 میں پاسبان اعضا بنی تھی ہیوسٹن ٹیکسس میں. تو سچے بھائی جو ہے اس کا جب بنی وہ امام بارگاہ تو وہاں گئے تھے, تو ایک
जश्न हुआ था वहां पे, तकरीबन 90 मिनट की उसमें सच्चे भाई की उन्होंने ऑडियो डाली थी, तो वो उसमें से एक जो था वो मैंने सुनता था बहुत मैं, तो उसमें से एक चंद अशार हैं उसके, साथ जाएगी सब कुछ यहीं रहेगा ये बस, साथ जाएगी हुब्बे अली संभाल के रख, काम आएगी हुब्बे अली संभाल के रख, काम आएगी पर्दा कभी जो रुख से मशीयत उठाएगी, पर्दा कभी जो रुख से मशीयत उठाएगी, नारों से याली के फजा अरे हैदरी जाएगी, नारों से याली के फजा गूंज जाएगी, मैं अजमत नमाज का मुनकिर नहीं मगर, मैं अजमत नमाज का मुनकिर नहीं मगर, ये काम आएगी वो अगर साथ जाएगी, ये काम आएगी वो अगर साथ जाएगी, गूंजी थी जो सदा शबे मेराज अर्श पर, गूंजी थी जो सदा शबे मेराज अर्श पर, मैदान हश्र में आवाज आएगी, सब कुछ यहीं रहेगा ये बस, साथ जाएगी। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमरान भाई बहुत जी नहीं, आप बोलिए मैं इसमें एक और भी एक शेर था पापा का जो मुझे बहुत पसंद है, तो वो मैं ऐसे ही तरह उसमें कि दम लाख दोस्ती का भरे दुश्मन अली, जिक्र अली करेगा ज़बां लड़खड़ाएगी। तरह से पढ़ दीजिए अली भाई। दम लाख दोस्ती का भरे दुश्मन अली, जिक्र अली करेगा ज़बां लड़खड़ाएगी, सब कुछ यहीं रहेगा। अली भाई, आप जिस सीट पे बैठे थे वो हॉट कहलाई थी, लेकिन उस पर अभी तक हमने कोई ऐसा गुफ्तगू की नहीं। अब हमारा आखिर का प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा है उसमें अब यकीनन देखिए एक विजन है इमरान भाई के पास, एक एक्सपीरियंस लोग हैं, एक दूसरे से अगर हम लोग बात नहीं करेंगे ना, डिस्कशन जो है वो उसके अंदर बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। आज के जमाने में मुझे नहीं पता वहां पर कितना है कि नोहा खानी में उस असातिज़ा की जो जरूरत है कि नोहा खानी असातिज़ा के साथ सुनी जाए। आप लग ऐसे रहा है कि कुदरती तौर पे क्योंकि मीडिया इतना हो गया है, वो साथ साथ गा के पढ़ के कुछ ना कुछ गला बन जाता है उसके बाद। तो आप क्या समझ रहे हैं कि नोहा खानी की जरूरत अब उतनी नहीं है और या रहनी चाहिए और उसको नोहा खानी के जरिए होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो कैसे हो? एक प्रोटोकॉल भी बताएं। देखिए, मैं बात वही है कि ये तो हकीकत है कि अब एक बच्चा भी जो पढ़ रहा है मेरे ख्याल से वो नहीं समझता कि उसको किसी गाइडेंस की जरूरत है, और ऑब्वियसली हर इंसान को अगेन मैं शायद जिस स्कूल ऑफ थॉट का मैं शायद बहुत ओल्ड स्कूल हूँ इस मामले में, लेकिन पापा ने हमेशा, मैंने अपने देखा कि उन्होंने छज्जन साहब की बहुत इज्जत की और उनसे
انہوں نے جو نوخانی کی اس سے انہوں نے بہت کچھ سیکھ کے اسی کو شروع میں اپنایا اور آخر تک اس کی وہ چھجن صاحب کی بہت عزت کرتے تھے. اور میں اس بارے میں ندیم بھائی کی، ندیم سرور بھائی، انہوں نے جگہ جگہ پہ، یہ نہیں کہ وہ صرف اگر امریکہ آئے یا کہیں گئے، انہوں نے ہمیشہ، حالانکہ انہوں نے پاپا سے ویسے بیٹھ کے کچھ سیکھا تو نہیں، لیکن ہمیشہ کہا کہ یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو ان کو ایک بہت ہی عزت و احترام سے ہمیشہ ان کا ذکر کیا. اور دو چیزیں جو میں نے اپنے پاپا سے بھی سنی اور جو مجھے بہت اچھی لگی، ایک ندیم بھائی کی، ہو سکتا ہے ان کا انداز الگ ہے اور سب چیزیں الگ ہیں، مگر پاپا نے ہمارے ہمیشہ یہ بات کی کہ دیکھو نوخانی جو ہے نا، وہ سر اور گلا اور یہ سب چیزیں سب سیکنڈری ہیں، یہ تو دلوں کے معاملات ہیں. جب تک آپ کے دل سے یہ آواز نہیں آئے گی تو اس میں وہ اثر پیدا نہیں ہو سکتا. ورنہ کتنے بڑے بڑے استاد اور خان صاحب اور کون یعنی ایک ایک آواز، اتنی بڑی آوازیں لے کے، لیکن انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ دیکھو جو پڑھ رہے ہو وہ سمجھ کے پڑھو اور دل سے پڑھو. اور یہی بات مجھے ندیم بھائی کی، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا، ان کی بہت اچھی لگی. وہ یہاں ان کا امریکہ آنا ہوا تھا تو وہ یہاں پہ بھی تشریف لائے، تو انہوں نے ایک گھر کی نشست میں ایک بات کہی کہ دیکھو یہ جو نوحہ خوانی ہے، یہ گلے والے کا کوئی کھیل تو ہے نہیں. یہ جب تک انسان، جب تک فیلنگز اور اس میسج کو جب تک نہ سمجھے، آبویسلی وہ اس میں وہ اثر مولا خود ہی ڈال دیتے ہیں. اور جہاں تک اب باقاعدہ کسی استاد کو، یا وہ میری سمجھ سے تو باہر ہے. آبویسلی انسان اس طرح ہی سیکھ سکتا ہے جیسے ہم نے بھی، خیر ابھی بھی ہم سیکھ ہی رہے ہیں. پاپا کو، ناظم بھائی کو، ضیاء بھائی کو، ایون اس میں ندیم بھائی، سب کو بہت سی چیزیں، جس طرح ایک ادب، جس طرح آپ نے بات کا اٹھنا بیٹھنا، مجلس کا کس طرح سے ایک تعظیم کی جاتی ہے، کس طرح فرش اعضاء پہ آ کے بیٹھا جاتا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے میرے خیال سے اپنے بڑوں سے سیکھنا. جو آج کل میرے خیال سے تھوڑی ینگ جنریشن ہے، وہ they're looking for a shortcut، یا میں اس کو کیا بولوں، I don't know. یہی نہیں، اس لیے کہ ہمیں بولنا پڑے گا. مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ جہاں پر اچھے لوگ، متحرک لوگ ہیں اور وہ کر رہے ہیں، ان کو گرے ایریا نہیں چھوڑنا، وائٹ یا بلیک بس، تاکہ پتہ نہیں کہ ہو سکتا ہے کسی دن بھی حر بن جاتا ہے انسان. ہم بھی تھے، ہم کیا سے کیا بن گئے. ہم کبھی نہیں سوچتے تھے کہ دیوانوں کی طرح سے سچے بھائی کے نوحوں کے پیچھے بھاگنے والے، بسوں پہ چڑھتی ہوئی انجمن کو دیکھنے والا شخص جو ہے، وہ کبھی مولا اس سے ایسے بھی کام لے سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ عمران بھائی وہاں پہ پی ایس وی جو میلبرن کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اس کے ناظم کے طور پہ کام کر، ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، اور کس طرح سے پورے وکٹوریا جیسی بڑی جگہ کو کنیکٹ کرتے ہیں. تو ہم اگر پلٹ کے دیکھیں تو ہمیں نہیں پتا. تو میرا تو یہ ہے کہ جن کو پتا لگ گیا وہ تو اوپینین دے دیں کہ دیکھیں، جیسے آپ نے کہا، میں بالکل اسی حوالے سے کہ جی اگر نوحہ خوانی کا طریقہ، کیونکہ ہم نے دیکھا نوحہ خوانی ایک پروسیس ہے، پورا پراپر ہے کہ پہلا دوسرا شعر، پھر کون سا نوحہ، 3 لائنوں کے نوحے، 4 لائنوں کے نوحے، پھر ان کی طرزیں اوپر نیچے، ٹھیک ہے نا. اور کراچی یا اردو ایسے کر لیں. اس نے ایک علیحدہ قسم کی انسٹیٹیوٹ اور ادارے اور لوگ بنائے. پاکستان کے باقی علاقوں میں بالکل ڈفرنٹ طرح سے عزاداری پھیلی، وہ ان کا ایک علیحدہ ایک سسٹم ہے اس کو. لیکن کراچی میں جس نے، ان کی احترام بھی ویسا رہا، ان کی ساری چیزیں ویسی رہیں. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں، وہاں پر واپس اپنے سوال سے جڑوں گا، اساتذہ کی اگر ضرورت ہے تو کیا علی جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر اس طرح کی، جب وہ انجمن کی یا تحفظ عزاداری کی یا تحفظ نوحہ خوانی کی بات کر رہے ہیں، تو اس اساتذہ والے معیار کو واپس لائیں گے خود بھی آپ بھی، اور اس کے ذریعے بھی کچھ لوگوں کو آن لائن کلاسز یا اس طرح سے کر کے کچھ بنایا جا سکتا ہے؟ ہم تیار ہیں، عمران بھائی تیار ہیں. بالکل نہیں، بالکل شعیب بھائی، آپ نے جیسے بات کی، اور میں شروع میں بھی عمران بھائی سے میری فون پہ بات ہوئی تھی کچھ دن پہلے، اور اسی میں جو تقدس عزاداری کا ہم نے ایک سلسلہ یہاں شروع کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد بھی ہمارا یہی ہے. اور بالکل آپ نے جو بات کہی کہ دیکھیں یہ بلیک اینڈ وائٹ چیز ہے کہ آپ یا تو ہے یا نہیں ہے. اور میرے خیال سے یہ ایشو اتنا نیگلیکٹ کیا گیا ہے کیونکہ آبویسلی یہ کانٹروورشل ٹاپکس تو ہیں کہ اس ایک عرصہ، میں سمجھتا ہوں 20-25 سال کا ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے جس میں کوئی چیکس اینڈ بیلنسز رہے ہی نہیں. نہ یہ لوگوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ تفرقہ ہوگا اس بات کرنے سے، تو اس بات کو نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے. تو وہ آہستہ آہستہ پروسیس کرتے اب
اس صورتحال میں ہم آ گئے ہیں کہ میں اپنی ہی بات کروں گا کہ کچھ چیزیں جو میری آنکھوں کے سامنے سے گزری تو میں حیران تھا, یعنی I was genuinely shocked کہ یہ this is becoming part of our عزاداری. تو اس پلیٹ فارم پہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ہمیں اپنے آنے والے نسلوں میں, جس میں میرے اپنے بچے شامل ہیں, ان کو ایک پلیٹ فارم تو دینا ہے. اور جس طرح کہا کہ ایک روایتی عزاداری, اور میں ایک روایتی عزاداری بھی نہیں کہوں گا, لیکن جو ایک تقدس چلا آ رہا تھا اس کی بالکل وہ ہمیں بتانا پڑے گا ان کو کہ بیٹا یہاں تک صحیح ہے, اس کے آگے سے پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ڈفرنٹ کلچرز میں چلتا ہو, وہ شاید عراق اور ایران, اور وہ اگر وہ کر رہے ہیں تو ان کے کلچر میں یہ چیز ایکسیپٹیڈ ہو, لیکن ہمارے یہاں یہ چیزیں صحیح نہیں سمجھا جاتی, جس کو آپ عبادت میں اپنے لا کے شامل کر رہے ہیں. تو بالکل آپ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں تو بہت میری حوصلہ افزائی کی, کیونکہ میں تو شروع میں یہی سوچ رہا تھا کہ شاید ہم تنہا ہی کھڑے ہیں اس جگہ, شاید ہم اکیلے ہی اسی طرح سوچ رہے ہیں اور دنیا میں. مگر میں واقعی آپ یقین مانیں کہ مجھے اس وقت بہت مورل سپورٹ بھی مل رہا ہے کہ ہم سوچ لوگ ہمارے ساتھ ہیں, ابھی بھی لوگ سوچ رہے ہیں اس بارے میں. ہاں, کیونکہ عمران یہاں پر علی بھائی دیانتداری سے بالکل دیکھیے 50 سے اوپر کی زندگی کے 50 سن دیکھ چکے اور پوری نواخانی کو پورا دیکھا ہے, یعنی بالکل ناصر بھائی کو, ندیم بھائی کو, سب کو ایک نواخانی کے پورے پروسیس کو دیکھا اور سمجھا کہ اب شاعری, کیونکہ کوئی جیسا آپ نے کہا چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا پچھلے 25 سالوں میں, ایک دم سے میڈیا کھلا اور اس نے تو وہ جو شاعری ہے اس میں چیکس ختم ہو گئے بالکل ہی, کہ خدا کو ہم نے کہاں رکھ دیا, کیا کر دیا, اور اس کے حوالے سے اور باقی بھی جو چیزیں ہیں. اچھا, دوسرا بڑا چیز ہو گئی ہے جو اگلا سوال ہوگا میرا, پہلے عمران بھائی سے اس پہ بات لے لوں گا میں, کہ وہ ہوگا کہ پھر ہم آج کل جو آپ کو پتا ہے کہ کمرشلزم جو عمران بھائی نے شروع کیا تھا, اس پہ یقیناً تھوڑی سی ضرور بات کریں گے اور چاہیں گے کہ دیکھیے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے یہ آپ طے کر لیں, کہ آپ نے جو ہے نا صرف نواخانی کے ذریعے پیسے کمانے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ خوددار زندگی اور اچھے نواخان بن کے. لیکن آپ کی اسی بات پہ کہ جو ہم نے اس حوالے سے دیکھا کہ جب ہم کہ بڑے بڑے نواخان بھی اس میں ٹریپ ہو رہے ہیں کہ صرف کہ یہ کوئی چیز ایسی کر جائیں, مطلب تجربہ, کوئی نئی چیز, کوئی نیا کام, یعنی ایک ایسا کام جو بزرگوں نے. اب میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں, جو ہم مڈل ایسٹ میں رہے 20 سال, اس کے بعد پوری زندگی عزاداری کو اس لحاظ سے دیکھا. ہماری والدین, ابھی جیسے آپ نے اپنے والد کا ذکر کیا, ان کے یہاں وہ پتیلے جن میں نظر دی جاتی تھی وہ علیحدہ رکھے جاتے تھے, اور یوں سمجھ لیجئے کہ باقی ملک کے, میں نام نہیں لے رہا, لیکن ان کے ہاں جو جزدان ہے قرآن کا وہ عام کپڑوں کے ساتھ نہیں دھلتا, یہ ہم نے سیکھا ہے. تو ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہمیں اس پروسیس نے بنایا, ہم بہت پیور ہیں, ہمیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے, اور ہمارے اپنے سسٹم کی ہمیں کسی سے انسپائر اس لیے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں قرآن سر کے نیچے رکھ کے لیٹ جاتے ہیں, ان کو وہ فرق نہیں پڑتا, اور ہم جزدان کو کپڑوں میں نہیں دھوتے, اس کا پانی اس میں ڈالتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ جس پروسیس نے ہمیں بنایا ہے اس میں پیورٹی بہت تھی, عقیدہ بہت زیادہ تھا, اور اسی وجہ سے تھوڑے معاملات ہیں. اس بات کو عمران بھائی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسے علی تو ایک بہت بڑے مشن پہ کام کر رہے ہیں, اور جو ضروری ہے, میں تو بالکل اس کے کہتا ہوں کہ یہ ضروری ہے, ہمت کریے, کم زیادہ کی تعداد والے کب تھے ہم اس میں کب تھے. عمران بھائی کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی بالکل, آپ نے درست فرمایا. ابھی 2 سال پہلے یہاں پہ علی ضیاء بھائی آئے تھے میلبرن میں, اور ان کے ساتھ ایک انٹرویو ہم نے کیا تھا ایک جگہ پہ. تو ایک انٹرویو تو ان کا 1.25 گھنٹے کا تھا. تو انہوں نے بھی یہ بات بڑی کہی تھی, جو مختلف شیعہ آرگنائزیشن نے اس انٹرویو کا وہ حصہ لیا اور کافی جگہ پبلش کیا, کہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ضیاء بھائی نے. انہوں نے کہا کہ دیکھو, یہ جو شہرت ہوتی ہے نا, جو ہم کہتے ہیں کہ سیلیبریٹی بن گئے یا شہرت مل گئی, یہ مولا جو عطا کرتے ہیں آپ کو, یہ سب سے کم تر چیز ہے. میں وہ عطا کر رہے ہیں آپ کو, آپ شہرت ہو گئی آپ کی کہ لوگ جانے پہچانے جا رہے ہیں, آپ یہ سب سے کم تر ہے. بڑا تو اس سے زیادہ کیا ہے, وہ تو مولا ہے. لیکن شہرت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ میں مشہور ہونے کے لیے میں نے یہ چیز کر لی, یہ چیز ہو گئی. یہ تو سب سے کم تر چیز ہے جو ہوتی. تو بہت ان کی بات پسند کی گئی, اور انہوں نے اسی پہ زور دیا کہ ہم لوگ اس کے تقدس کا جو ہے خیال رکھیں. اور جس سے آپ نے بات کہی, بالکل یہی باتیں انہوں نے بھی کہی کہ ہمیں جو ہے بہت تقدس ہوتا تھا ان کے زمانے میں اور بعد میں بھی, لیکن جو کہ اب ختم ظاہر ہوتا چلا جا رہا ہے.
تو ضرورت جو ہے وہ اسی بات کی ہے, جیسے مثال کے طور پہ کہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے نام تھے کراچی میں, سچے بھائی, ناظم بھائی, آفاق بھائی, یہ لوگ جابیں کرتے تھے, انہوں کا پیشہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اس پہ بنا لیا تھا کہ بس اب یہی کرنی. تو یہ جو ہے ذاکری بھی جو ہے اور یہ تمام چیزیں تو ہمیں ذرا سا الگ رکھنی چاہیے اور وہ نہیں بنانا چاہیے. تو زیادہ اور اس میں محنت کی جائے کہ آپ ایسی طرزیں بنائیں, ایسے اس کے تقدس کا خیال رکھیں کہ وہ جو ہے امام حسین کا, دیکھیں یہ غم ہے, ابھی جو عزاداری ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا پورا گھرانہ نبی کے نواسے کا ہو گیا. ہم اس میں کیا کرنے ہیں, ہمیں تو ان کو پرسہ دینا ہے, اور پرسہ ایسا دیں کہ جو کہ بہت شان کا ہو, جس میں محنت ہو, جس میں جو ہے تقدس ہو. یہ میں بات بس کہنا چاہوں. صحیح. اچھا علی بھائی, کسی نے سوال بھی کیا ہے کہ جو آپ کا تقدس عزاداری کے حوالے سے اس کو تھوڑا سا ایلوبریٹ کریں, اگر کوئی اس کو فالو کرنا چاہے, دیکھنا چاہے, کہاں ہے, فیس بک پر ہیں, کس طرح سے ہے, تو انہوں نے کہا تھوڑا اس کو ایلیبریٹ کریں ذرا. جی ابھی تو ہم obviously انیشل سٹیجز پر ہی ہیں, اور ہم جیسے میں نے عمران بھائی سے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ ابھی ہم کلیکٹ کر رہے ہیں عالم دین, ایک عزادار مولا کا, صرف یہ نہیں کہ جو ذکر کر رہے ہیں, ایک عزادار بھی اس بارے میں کیسا فیل کر رہا ہے. تو ابھی ہم اس کو کلیکٹ کرنے کے سارا مٹیریل جو ہے وہ ایک جگہ کمپائل کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی فیس بک پہ میرے خیال سے ایک پیج تقدس عزاداری کے حوالے سے ایک لانچ تو کیا ہے, لیکن آبویسلی جس طرح سے ابھی حالات چل رہے ہیں تو ہم نے یہ ہے کہ سب چیزیں ایک طرف ہو جائیں. اس کو وی وانٹ ٹو میک شیور کہ اٹس ویل پلانڈ آبویسلی. اور ہمارا, میں بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم یہ جو ہم نے یہاں پہ ایک انیشیٹو لیا ہے اس میں ہمارا پرسنل کسی سے کوئی اٹیک کرنا یا کسی سے کوئی وہ نہیں ہے. ہمارے صرف آئیڈیالوجی پہ ڈفرینسز ہیں. جتنے لوگ مولا کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے قابل تعظیم ہے, اور ہمیشہ ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ ہمیشہ یہ دینا چاہیے کہ دیکھیں وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ خلوص میں ہی کر رہے ہیں اور وہ صحیح سمجھ کے ہی کر رہے ہیں. مگر شاید کہیں کسی کے کہنے سے یا ہمارے ایک جملے سے کسی کے دل پہ بات وہ لگ جائے اور شاید وہ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ ہاں یہاں تھوڑا سا میرے خیال سے اس پہ فرق آ رہا ہے. جیسے بار بار میں اطہر صاحب کی مثال دیتا ہوں, اور میرے ون آف مائی فیوریٹس, لیکن وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ اگر کسی معاشرے میں باپ کے سامنے چائے پینا, باپ کی انسلٹ کرنا ہے, تو چائے پینا حرام نہیں ہوتا, لیکن باپ کی کیونکہ انسلٹ کرنا حرام ہے تو چائے اس کو پینا حرام ہو جاتی ہے وہاں پہ. تو یہ تھوڑی چیزیں ہیں جو شاید دوسرے کلچرز میں اس چیز کو برا نہ سمجھا جائے, لیکن ہمارے یہاں باقاعدہ میوزک اور یہ سب چیزیں کس طرح سے وہ ایڈ ہو رہی. چلے آسان سوری شعیب بھائی, میں چاہوں گا کہ خود بھی جیسے ہم نے سچے بھائی کا ذکر کیا ماشاءاللہ, تو یہ بات بہتوں کو معلوم ہے کہ خود علی جو ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے شاعر اہل بیت ہیں, بہت لکھتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ علی بھائی اپنا کچھ لکھا ہوا جو ہے کلام آپ کا وہ ذرا پیش کیجیے, جو آپ نے خود لکھا ہے ماشاءاللہ. تو وہ محمد وآل محمد صلوات. میں عمران بھائی ویسے شاعر, پراپر شاعر تو نہیں ہوں, بس تھوڑا بہت جو جسے کہہ لیں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھے بھائی کا جو ورثہ ہے وہ تو تھوڑا بہت جو ہے وہ سمندر ہوگا, تھوڑا جو ہے وہ بہت ہے. درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. صلی اللہ محمد وآل محمد. میں مصائب کے کچھ شعر, کیونکہ اب بہت وقت بھی میرے خیال سے ہو گیا. اور جی عباس کہاں ہو, عباس کہاں ہو, کہتے تھے شہیدی میرے عباس کہاں ہو, عباس کہاں ہو, عباس کہاں ہو. تنہا ہوں کھڑا دشت بلا میں برادر, دیکھو ذرا
ذرا کر دیکھو ذرا کر پالا تھا جنہیں نازوں سے سوتے ہیں کہاں وہ عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو سینے سے سینا کھینچ کے اکبر کے سرہانے اس دشت بلا میں اس دشت بلا میں تکتا ہوں بسد یا سے دم توڑتے اس کو عباس کہاں ہو ہاتھوں پہ اگلتا ہے لہو اصغر بے شیر گردن پہ لگاتی گردن پہ لگاتی کیا کہہ کے تسلی دوں میں در پہ کھڑی ماں کو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو چلتی تھی سیاندیاں خون بکھرا تھا ہر سو جب کھول کے گئے سو جب کھول کے گئے سو ایک لاش بری داں پہ یہ ماں کہتی تھی رو رو عباس کہاں ہو میرے عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو اللہم صلی علی محمد جزاک اللہ جزاک اللہ. ناظرین ایام اعزا حیدر ٹی وی کے ایام اعزا کی خصوصی نشریات میں یہ ماتم صدا رہے گا کا بالکل آخر پروگرام کے آخر میں ہم تقریباً آ چکے ہیں اور آپ کے سوالات بھی ہمیں مل چکے ہیں جو ہم نے کیے. علی بھائی کچھ چیزیں تھوڑی سی اور ویژن کے حوالے سے اور تھوڑی سی دیکھیے اگر ہم آپس میں بھی تقیہ کریں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی اور بہت زیادہ کنٹروورشل ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آج کل یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم بن گیا ہے جہاں پر ایک نوحہ خوانی کے حوالے سے ایک جیسے علی عمران بھائی نے کہا کہ ایک ڈفرنٹ انسٹیٹیوٹ ہے. کوئی بری بات نہیں ہے, دیکھیں دنیا چینج ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. جنرلی یعنی آپ نوحہ خان بھی ہیں ویسٹ میں میرا کنیکشن یا تو ہوا ہے یا میرے خیال ہے تھوڑا سا ہمارے شعیب بھائی کے ساتھ تھوڑا سا بھی انٹرنیٹ رہے کیا نوحہ خوانی کے جی جی شعیب بھائی ہیلو جی عمران بھائی آواز آ رہی شعیب بھائی تھوڑی سی آپ کا آواز سوال آ رہی ہے میری؟ دوبارہ آپ ریپیٹ کر دیں جو آپ نے پڑھا, آواز تھوڑی کٹ گئی تھی. ہم یہ کہہ رہے تھے اچھا ہم یہ کہہ رہے تھے علی بھائی کہ آپ نوحہ خان بھی ہیں ویسٹ میں بھی رہتے ہیں اور آج کل سوشل میڈیا میں یوٹیوب کا خاص طور پہ ایک ایسا پلیٹ فارم ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بزنس بن چکا ہے, بزنس ہے بیسیکلی. تو اس میں اب نوحہ خان ہے, آواز بھی اچھی ہے, سب کچھ اچھا ہے, لیکن اگر اس کا کوئی یوٹیوب سے کوئی آپ نوحہ پڑھ لیتے ہیں یا بچہ کوئی پڑھتا ہے, کوئی عزادار اس کو یوز کرتا ہے تو اس پہ اس کو یعنی پڑھتا ہے تو اس پہ سوالات شروع ہو جاتے ہیں. فروغ عزاداری رک گئی ہے, یعنی صرف اس لیے کہ وہ کمرشلزم بہت زیادہ آ گیا. دیکھیے ہم اس طرف نہیں جا رہے, لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی حل شاید کسی ذہن میں مل جائے کہ تو اس کے حوالے سے کہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ ٹھیک ہے غلط ہے, ہر آدمی کا اپنا حق ہے, کیسے اس کو ٹیکل کیا جائے کہ فروغ عزا بھی رہے اور یقیناً اور ہم جو ہے وہ اس کو بالکل کمرشل نہ بنائیں. اس میں اپنی بات کروں گا اور میرا اوپینین ہے. آبویسلی اس میں ہو سکتا ہے کہ لوگ اس سے اگری نہ کرتے ہوں اور شاید کچھ لوگوں کو یہ بات صحیح نہ بھی لگے. لیکن کمرشلزم نے میں جہاں تک سمجھتا ہوں
ہم جس مقام پہ آج کھڑے ہیں اس میں کمرشلزم نے بہت نقصان پہنچایا ہے. جس مولا کا ہم ذکر کرتے ہیں, ہمیں بچپن سے مجھے یاد ہے پاپا نے ہمیں ایک بات یہی سکھائی تھی کہ دیکھو بیٹا کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. میرے مولا جس کا تم ذکر کر رہے ہو, انہوں نے یہودی کے باغوں تک میں جا کے کام کیا ہے, محنت کی ہے, اور اپنے بچوں کا اور اپنا خاندان چلایا ہے. تو ان سے بڑا عالم اور ان سے بڑا دنیا میں دانشور اور کون ہوگا. لیکن انہوں نے ہمارے لیے ہی میرے خیال سے یہ ہمیں سبق دینے کے لیے یہ تھا کہ وہ انہوں نے باغات میں جا کے محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالا. اور پھر مولا تو خیر ان تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے, لیکن پھر میں نے اپنے گھر کی بھی میں مثال یہی دیتا ہوں, میں بلکہ اپنے بچوں کو بہت پراؤڈلی بتاتا ہوں کہ ماشاء اللہ سے my dad was an educated man, وہ اکاؤنٹنٹ تھے, پروفیشنل اکاؤنٹنٹ تھے, مگر جب وہ یہاں پہ obviously مائگریٹ کر کے آئے, اور جو لوگ رہتے ہیں باہر وہ اس چیز کو میرے خیال سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ شروع میں آ کے انسان سٹرگل کرتا ہے, اور انہوں نے بھی یہاں پہ آ کے آڈ جابس کی, لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں یہ کرنے سے میری عزت میں کچھ کمی آ جائے گی یا اس میں ہو جائے گا. وہ محنت کر رہے تھے, اور محنت کرنے میں اس میں چاہے چھوٹی سے چھوٹی جاب ہو یا بڑے سے بڑی جاب ہو, انسان کو کیا فرق پڑتا ہے. تو انہوں نے ہمیشہ یہی بات کہی کہ دیکھو اپنا یعنی ذریعہ معاش جو ہے وہ اپنی ایک پروفیشنل لائف, انہوں نے ہمیشہ ایجوکیشن کو بہت امپورٹنس دی. وہ انہوں نے obviously عزاداری کے بعد اگر کسی چیز کو انہوں نے کہا تو یہ کہا کہ بیٹا ایجوکیشن از اے کی, کہ اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچا لو کہ جہاں پہ تمہیں آرام سے کر کے عزاداری کر سکو. بہت میرے خیال سے بہت لوگوں کو شاید یہ بات نا پسند بھی آئے, لیکن اس کو ذریعہ معاش بنا لینا میری نظر میں تو یہ کسی طرح, میں یہ نہیں حلال اور حرام کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, اور میرا جو اختلاف اور ہماری انجمن کا جو یہاں پہ جو ہم نے سٹینڈ لیا ہے کہ دیکھیں آپ اگر لے بھی رہے ہیں, اور اس چیز سے مولا نے بھی دیا ہے, لینا نہ لینا آپ پہ ہے, میں نہیں سمجھتا کہ لینا چاہیے, لیکن آپ اگر لے رہے ہیں تو نو پرابلم آپ لیں. لیکن جب آپ نے ڈیمانڈ شروع کر دی کہ میں اتنا لوں گا تو میں آؤں گا, ورنہ میں مولا کا ذکر کرنے آپ کے یہاں نہیں آؤں گا, تو ایک غریب آدمی جو اپنے یہاں چاہ رہا ہے آپ کو پڑھانا, وہ کس طرح آپ کو افورڈ کر سکتا ہے. یہ چیزیں آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں, اور آپ یعنی بہرحال میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں شعیب بھائی یہ باتیں کرتے ہوئے, اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی کنٹروورشل میں اس طرح سے یہاں پہ بات نہیں ہم چاہتے بھی نہیں, ہم تو سمپلی یہ چاہتے ہیں دیکھیے کہ انسان کی رائے, جیسے میں نے آپ سے ایک جملہ استعمال کیا اور کہا کہ فروغ عزاداری نہیں ہو رہی, یہ بڑا جملہ ہے بالکل ہے, کیونکہ ہم فیس کر چکے ہیں. کیونکہ جب آپ نسل کو کنیکٹ رکھتے ہیں نا, تو آپ کے سچے بھائی کے کلام ہوئے اور بہت سارے نوخانے کلام, ان کی مدد لیتے ہیں بیسیکلی نا, کیونکہ وہ اپیل کرتے ہیں, وہ مشہور ہوتے ہیں. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو جنریشن ہے اس کو پہلے وہاں سے مشکل چیز ایک دم سے ڈال دیں گے, وہ نہیں کرے گا. تو یہ بیسیکلی اس سے کیا ہوا کہ اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ علی رضوی سچے تو ویورز کے شپ پہ نہیں جا رہے, لیکن باقی جہاں جا رہے ہیں چلے وہ بھی چلے جائیں, لیکن اب دوسرا اگر کوئی پڑھ دے تو اس کو کاؤنٹر ہو جاتا ہے نا, پھر پرابلم ہے. اور خاص طور پہ میڈیا پلیٹ فارم سے میں جانتا ہوں, حیدر ٹی وی جیسے پلیٹ فارم جو ہے, ان کے ساتھ چونکہ ایک خادم کے طور پہ ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کتنا مشکل رہتا ہے حیدر ٹی وی جیسے اداروں کو, کہ وہ چاہتے ہیں پبلک کو سرو کریں. اب بچہ پڑھ رہا ہے, بچوں کی مجلس چل رہی ہے, اس میں بچوں نے کچھ ایسا کلام پڑھ دیا, فوراً فیس بک پہ بھی اسٹرائک آ رہی ہے, اس پہ بھی آ رہی ہے. اب ہم نے تو عزاداری یعنی مجلس بچھائی ہے آپ کی, سمجھ رہے ہیں. تو آپ پھر میر انیس اور مرزا دبیر اور جتنے جو مرثیے پڑھے جاتے ہیں, تو پھر کسی کو پڑھنے کا وہ مرثیوں کا کوئی حق ہے ہی نہیں. تو آپ وہی بات ہے کہ اینڈ آف دا ڈے آپ ذکر مولا کر رہے ہیں, اور پھر کربلا پڑھ رہے ہیں, جو مضمون آپ پڑھ رہے ہیں اس پہ امام حسین کے علاوہ پھر اور کس کا کاپی رائٹ ہے. کیونکہ جن ہستیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اگر خدا یعنی انہوں نے اگر آپ پہ کاپی رائٹس لگا دیے تو پھر تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. بات وہی ہے کہ دوسرا یہ تھا کہ جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. اور بانی میرے ذہن میں وہی ایک چیز تھی کہ اجر رسالت رسول خدا نے پورا اسلام آپ کو دے دیا, اور جس پہ جو روایت میں نے سنی ہے کہ لوگ آئے اور ان کو بہت تحفے اور طوائف دینے کی بھی کوشش کی, تو اس پہ اللہ نے جو ہے وہ ایک آیت بھیجی کہ ان سے کہہ دو کہ میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے
اہل بیت سے مودت کرو. ماشاء تو جب پورا اسلام آپ کو مل گیا, اس کی خدا نے صرف اجر رسالت قیمت رکھی. تو باقی یہ کہ وہی ہے شعیب بھائی, میں بہت لوگ اس چیز کو کیسا سمجھیں یا کیا سمجھیں, مگر اٹس مائی اوپینین, مے بی آئی ایم رانگ, دے کین کنونس می, لیکن میں میرے علی بھائی یہاں پر ایک چیز جو بہت اچھی ہے اور ہمیشہ علماء بھی کہتے ہیں, اور وہ یہ تھا کہ جو آپ کی کوشش ہم سب کی یہ رہتی ہے کہ جن کے لیے فرش بچھانا ان کو پسند آ جائے. بس بے شک بے اگر شک آپ کا آپ سمجھ رہے ہیں, اگر ان کو پسند آ گیا تو پھر یہ باقی ساری چیزیں تو بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں, بے شک بہت ایسے چھوٹی سی رہتی ہیں. علی بھائی بالکل پروگرام کے بالکل آخر میں ہے, اور میں حیدر ٹی وی کا پہلے شکریہ ادا اس لیے کر دوں کہ میں نے ان سے صرف 1 گھنٹے کا سمجھا تھا کہ علی بھائی کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور علی بھائی بھی مجھے پتا ہے کہ وہ تھوڑا وقت لگے گا 1 سال میں ہمیں 1 گھنٹے میں, لیکن دیکھیں وقت کا پتہ نہیں پڑا اور ہم تقریباً 2 گھنٹے گزار لیے ہم نے عمران بھائی کے ساتھ اور آپ کے ساتھ, اور بالکل پتہ نہیں پڑا. تو یقیناً ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں ایکسٹینڈیڈ علی رضوی سچے کے لیے ایکسٹینڈیڈ پلیٹ فارم دے دیا. ان کا بہت شکریہ. یقیناً بچوں میں اب چونکہ الٹیمیٹلی جنریشن جا رہی ہے, تو کیا علی محمد سچے کا 2nd جنریشن بیٹی میں یا بیٹے میں نظر آ رہا ہے آپ کو, یا جینوئنلی ہے, جینس میں شامل ہے؟ بس ماشاءاللہ سے میرے بھانجے جتنے ہیں ماشاءاللہ سے وہ یہاں پہ پڑھتے ہیں. میرے ماشاءاللہ مجھے میرے 4 بیٹے ہیں. ابھی جو سب سے بڑے ہیں وہ 7 سال کے ہیں. تو وہ گھروں کی مجلسوں میں جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ ہوتا ہے, تو ماشاءاللہ سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا ہے. تو یقیناً خوشی ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ پاپا کے ہماری ایک ہی انہوں نے دعا مانگی کہ میں ذاکر ہوں حسین ابن علی کا, یہ دعا کیجیے شرف یہ نسل سے میری قیامت تک نہیں جائے. تو بس وہی بات ہے. لیکن شعیب بھائی پاپولر ہونا یا دنیا میں جیسے آپ نے کہا وہ شرط نہیں ہے, بس مولا کا عزادار ہو اور ذکر مولا بس چلتا رہے. اور یہی دعا ہماری رہے گی ہمیشہ کہ جو بچے ہمارے خاندان کے, میرے بھانجے ہو گئے یا میرے بچے ہو گئے, بس ذکر کرتے رہیں اور خلوص اور سمجھ کے کریں. باقی اس طرح وہی ضیا بھائی والی بات کہ شہرت اور وہ سب تو سب سے جو کمتر چیزیں مولا عطا کرتے ہیں وہ شاید شہرت ہے. عمران بھائی آپ کچھ آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے, تو اس کے بعد جو ہے نا میں یقیناً ان کی مشکل بھی آسان کروں. 2 گھنٹے ہو گئے اور ایسا لگا کہ ابھی 15 منٹ ہی ہوئے ہیں. اتنا ٹائم علی کا کہ وقت کا پتہ نہیں چلا ماشاءاللہ. اور یہی ہے کہ باتیں تو دیکھیں بہت ساری ہیں جو کرنے کو دل چاہ رہا, اور رہ بھی گئی, تشنگی رہ گئی, کچھ باتیں کرنا تھی, لیکن ظاہر وقت کا بھی خیال کرنا ہے. بس میں آخری میں یہی کہنا چاہوں گا کہ علی جیسے ماشاءاللہ خود بھی ابھی ہم نے ان کا سنا کہ لکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں, ایک کلام اور اگر ہمارے لیے آپ پیش کر دیں اپنا لکھا ہوا, تو جو بھی آپ نے لکھا ہوا. جی میں اگر اجازت دیں عمران بھائی, کیونکہ یہ ماتم صدا رہے جو پروگرام کا میرے خیال سے وہ تھیم ہے, تو اس کا ایک شعر پڑھ کے, بلکہ اگر اس میں آپ لوگ بھی ایک شعر پڑھ دیں تو اسی پہ ہم پروگرام میں اختتام کرتے ہیں. اگر اجازت ہو تو میں اس کو شروع کرتا ہوں اور آپ بسم اللہ. یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے, یہ فرش عزائے سبت نبی تا محشر بچھا رہے, یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے. ایک نسل ہٹے ایک نسل بڑھے, ایک شمع بجھے ایک شمع جلے, شبیر کا ماتم ہوتا رہے, نسل بعد نسل یوں ہی جاری سلسلہ رہے, یہ ماتم صدا رہے. علی بھائی ہمیں تو ابھی یاد نہیں آ رہا, آپ ہی پڑھتے رہیے, آپ پڑھیے, آپ سے سنیں گے. اور اس سے سوا رہے اور یہ ظلم و ستم
یہ جور و جفا کیا روکیں گے رستہ تیرا پڑھ اور دو عالم پر چھا جا تا عرش زمین پر چھائی ہوئی ماتم کی گھٹا رہے یہ ماتم صدا رہے غم خار شہے ابرار ہیں ہم سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ دل کے لیے تلوار ہیں ہم اور تاریخ کا وہ کردار ہے ہم مر سکتے ہیں مٹ سکتے نہیں ذہنوں میں ذرا رہے یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ عمران بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ بہت ساری چیزیں باقی رہ گئیں، لیکن ایک دعا کے ساتھ کہ علی زندگی رہی، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو یہ آسٹریلیا بھی ذوالفقار حیدری کے طور پہ آپ کو نظر آئے گی، اور کبھی بھی انشاءاللہ جب بھی یہ حالات بہتر ہوں گے تو آسٹریلیا میں آپ کے چاہنے والے مقابلہ تو نہیں کر سکتا، لیکن عقیدے کے حساب سے کہہ سکتا ہوں امریکہ سے زیادہ ہوں گے مجھے اس میں، کیونکہ انسان اپنے بارے میں تو جانتا ہی ہے نا، باقی کو چھوڑے تو یقیناً تو جب بھی کبھی بھی ایسا موقع لگے تو یقیناً یہاں پر اپنے بزرگوں کو ضرور یاد رکھیے گا، مولا نے چاہا، اور یہ بزرگ آپ کی محبت کے لیے بزرگ ہیں، لیکن جب آپ کا مشن ہوگا تو یہ آپ کے لیے نوجوان نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، حیدر ٹی وی کا یہ خاص پروگرام ایام عزاداری کے حوالے سے یہ ماتم صدا رہے، اور دیکھیے کہ جو اس کا پائنر تھا، جو اوریجنیٹر تھا، ہم نے اسی کے ساتھ اس پروگرام کو کیا، اور اس میں یقیناً حیدر ٹی وی کی پوری ٹیم کا کاوشیں شامل ہیں۔ میلبرن سے ہمارے پنجتن سینٹر کے جناب عمران رضا رضوی صاحب کی شامل ہے، لیکن عمران بھائی، علی رضوی اور انیل رضوی، ان دونوں کی بہت بہت شکریہ ان دونوں کا کہ انہوں نے ہماری ایک عارضی سی درخواست کو ایک بہت اہمیت دی اور اس کو ویلیوبل بنا دیا، اور اسی دعا کے ساتھ کہ مولا ان کے گھر میں یہ عزا خانہ اور یہ فرش عزا ایسے ہی رہے، اور ان کے دیکھا دیکھی ہماری کتنی نسلیں بچی رہیں۔ اپنے میزبان شعیب زیدی انشاءاللہ ناظرین امید کرتے ہیں یہ اس طرح کے پروگراموں کے سلسلے کوشش کریں گے، ہم لے کر آئیں گے تاکہ ہم اپنے ان لوگوں سے جان سکیں، ان کے ویژن سے سیکھیں، اور خود بھی اپنے بچوں کو بھی اس کے ذریعے تربیت دیں۔ حیدر ٹی وی کا خاص پروگرام آپ ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان شعیب زیدی کو حیدر ٹی وی سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ عمران بھائی، خدا حافظ علی بھائی۔ اور اس سے سوا رہے This Ayame Azza transmission is brought to you by Real Ink Law and Legal Connection in association with Team Sayyid Mehdi. Meet Saqib Kazmi, your local real estate professional serving you for the last 15 years in the GTA and surrounding areas. Specializing in residential buying and selling. Expert in low and high-rise pre-construction projects. Proven track record in investment and renovation properties. And has a strong grip in building custom homes. Moreover,